نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے درس میں جو صورت تھی، جو حدیث تھی 7 آدمی جنت میں جائیں گے، ان میں سے چھٹے کا میں نے تذکرہ کیا تھا، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کہ جس کا دایاں ہاتھ صدقہ کرے تو بائیں انگلی خبر نہ ہو، یعنی اتنے اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا. 7واں شخص جو آخری ہے جس کا حدیث میں تذکرہ ہے، فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں بہہ پڑے. دیکھو کیسے عجیب الفاظ ہیں، تنہائی میں یاد کرے اللہ کو. تنہائی میں رونا بہت مشکل کام ہے، مجمع میں رونا بہت آسان ہے. آرڈر پہ بھی باقاعدہ بعض لوگ روتے ہیں، آرڈر پہ روتے ہیں. میں نے بتایا تھا نا کہ بعض مسجدوں میں اعلان میں نے خود دیکھا ہے، بینر لگا ہوتا ہے آج ہمارے ہاں ختم قرآن ہے، رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی. اب دیکھو پبلک کو اکٹھا کرنے کے لیے کیا لیبل لگایا جا رہا ہے؟ رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی پہلے سے اعلان لگا. کیونکہ جب روئے گے لوگوں کو اس میں بھی ایک مزہ آتا ہے، تھوڑا سا کچھ ہنس تو بہت لیے، تھوڑا سا کچھ رونا دھونا بھی ہو جائے. تو اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام صاحب کو پہلے سے کیسے پتہ چل گیا کہ آج میں عشاء کے بعد باقاعدہ روں گا؟ رونا اپنے اختیار میں تھوڑی ہے. میں نے کہا اگر امام صاحب کو رونا نہیں آیا، لوگ غصہ ہوں گے ہم تو آئے تھے کہ رو رو کے دعائیں ہوں گی اور یہ تو رونا آ ہی نہیں رہا. یہ ڈرامے بازیاں ہیں. شریعت میں ایسے تکلفات کی اجازت نہیں ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو اس قسم کی چیزوں سے دور رہا کریں، اس قسم کے مولاناؤں سے بھی دور رہا کریں. انٹرٹینمنٹ تھوڑی ہے، کوئی تفریح تھوڑی ہے. دعا ہے، اگر دعا میں کسی کو رونا آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو رونے جیسی شکل بنا لی، بس کوئی قابل قبول ہے. ہاں یہ پبلک کے سامنے رونے کی بات کر رہا ہوں. کبھی آ بھی جاتا ہے، کبھی نہیں بھی آتا ہے انسان. لیکن جو فضیلت ہے وہ کہاں رونے کی ہے؟ ذکر اللہ خالیا، خلوت میں تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روئے. تنہائی میں جب اللہ کو یاد کرے گا تو رونا 2 وجہ میں سے ایک وجہ سے آئے گا. کیوں اتنی فضیلت ہے؟ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں یار اس کی آواز بہت کم ہے. صحیح اسپیکر کی آواز. تو 2 وجہ میں سے ایک وجہ سے رونا آئے گا اس کو. انسان جب اللہ کے سامنے روتا ہے تو یا تو محبت میں روئے گا یا خوف سے روئے گا. بس یہ ویسے ہی ٹھیک تھی بھائی. یہ اسپیکر کے علاوہ جتنی چیزیں وہ سب بجنا شروع ہو گئی. تو یا تو اللہ کے خوف سے روئے گا یا اللہ کی محبت میں روئے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بھائی کیوں روئے گا تنہائی میں؟ پبلک تو دیکھ نہیں رہی. اللہ کے خوف سے روئے گا یا اللہ کی محبت. یہ دونوں چیزیں، یہ جو رونے کی فضیلت ہے نا تنہائی میں، یہ اس لیے نہیں کہ فلاں جگہ رشتہ نہیں ہو رہا تو پھوٹ کے رو رہا ہے دعا میں شادی کرا دے اور کیا کہ بھائی میں نے اللہ کو یاد کیا اور مجھے رونا آ گیا، اب میں بھی اللہ کے عرش کے سائے میں قیامت کے دن کھڑا ہوں. نہیں ہوں گے. ویسے ٹھیک ہے رونا آ گیا وہ ٹھیک ہے، رو رو کے دعا مانگے، کچھ بھی مانگے، کہیں رشتہ کرنا ہے وہ بھی مانگ سکتے ہیں، رو رو کے مانگے جائز ہے. رو کے دعا کریں گے تو چانس زیادہ ہے. لیکن یہ جو حدیث میں رونے کی فضیلت ہے یہ کس قسم کی دعاؤں میں رونے کی نہیں. رونا ایسی دعا میں بھی رونا آ جائے تو کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن فضیلت کی کون سے رونے کی ہے یہ میں عرض کر رہا ہوں. کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، دعا میں یا نماز میں یا ویسے ہی ذکر کر رہا ہے، تو اس میں جو رونا آئے گا وہ رونا 2 میں سے ایک وجہ سے ہوگا، یا تو اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف میں. اور محبت اور خوف یہ 2 چیزیں جب انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں تو پھر وہ دل جمعی سے کام کرتا ہے. اگر آپ کسی ہدف کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اگر اس ہدف کو حاصل کرنے کی چاہت ہے یعنی محبت ہے
حقیقی معنوں میں آپ کے دل میں اس کی چاہت ہے تو آپ بھرپور کوشش کرو گے. اور اگر کسی چیز سے بچنا چاہتے ہو تو اگر آپ کے دل میں اس کا خوف ہے تو اس سے بچنے کی بھی بھرپور کوشش کرو گے. دیکھو ہماری جو سارے دن کی ایکٹیویٹیز ہے نا وہ محبت اور خوف کے گرد گھوم رہی ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم کر رہے ہیں نا یا تو کسی کی محبت میں کر رہے ہیں یا کسی کے خوف سے کر رہے ہیں. یہ دو چیزیں اگر ہم اپنی زندگی سے نکال دیں تو انسان مردار بیجان اپنے گھر میں پڑا رہے. تبھی جو ذہنی معذور ہوتے ہیں وہ پڑے رہتے ہیں گھر میں, نہ انہیں کسی چیز سے محبت ہے نہ کسی چیز کا ان کو خوف ہے. صبح صبح ہم جو اٹھ کے آفس جاتے ہیں محبت بھی ہے خوف بھی ہے. محبت کس سے؟ باس سے, پیسوں سے. روکڑا ملے گا, مہینے کے بعد کیا ملے گی؟ تنخواہ ملے گی. اور اصل میں پیسوں سے نہیں ہے بلکہ پیسوں سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں ان سے. پیٹ بھرنا چاہتے ہیں, روٹی کس سے آئے گی؟ پیسوں سے آئے گی. اور سواری اچھی چاہتے ہیں تاکہ تھوڑی عزت بھی ہو اور سکون سے سفر بھی کر سکیں, وہ پیسوں سے آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو اس لیے پیسہ جو ہے اس سے محبت ہے انسان کو. اور خوف بھی ہے کہ اگر نہیں گئے جاب سے نکال دیا جائے گا, دوبارہ روزگار تلاش کرنا مشکل, کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں گے. تو یہ محبت ہے یا خوف ہے؟ خوف ہے نا. یہ خوف زدہ ہوتا ہے انسان, یار یہ نہ ہو جائے, بہت ناراض نہ ہو جائے. کیسے بھاگے جا رہے ہوتے ہیں. دکاندار دکان پہ بیٹھتے ہیں پیسوں کی لالچ میں اور بے روزگاری کے خوف سے. جہاں بھی آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہے تو یا تو لالچ میں یا خوف میں ہو رہا ہے. اگر ہم کسی ہدف میں لالچ اور خوف نکال دیں تو پھر اس کے حصول کی جو کوشش ہے اس میں جان نہیں رہتی. جان نہیں رہتی. سمجھ رہے؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کو کسی نے کہا کہ وہ فلاں جگہ گہری کھائی ہے, اس میں غار ہے, اس غار میں جناب ایک سونے کا مٹکا دفن ہے. کسی نے آپ کو بتایا تو آپ کو فوراً دماغ میں خیال آئے گا کہ وہ مٹکا حاصل کرنے کے لیے میں چلوں. آپ کوشش کرو گے, پلان بناؤ گے بھائی کیسے, اور کوشش کرو گے آپ کے علاوہ کسی اور کو پتا نہ چلے. جیسے ہمارے دوست تھے وزیرستان سے ادھر آئے تھے, پٹھان تھے, تو وہ بیچارہ دیہاتی گنوار سیدھا سادہ, اس کے موبائل میں میسج آ گیا کہ بے نظیر انکم کے تحت آپ کے 25,000 روپے نکلے ہیں, آپ وصول کر رہے ہیں اور یہ نمبر پہ وہ کریں گے. اب وہ اپنا واقعہ کچھ سنا رہے ہیں, کہہ رہے میں نے ادھر ادھر دیکھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا. کہہ رہے کہ ایسا نہ ہو کہ پتہ چل جائے تو پھر لوگ اس سے ادھار مانگیں گے, یار 25 میں ملے تو 5 ہم کو دے دو. اب وہ بیچارہ گنوار دیہاتی آدمی, اس کو راستوں کا نہیں پتا, کراچی کا زیادہ تفصیل نہیں پتا, وہ چپکے سے جناب دائیں بائیں دیکھ رہا ہے کسی کو, لوگوں سے ایڈریس بھی اس سے نہیں پوچھا جا رہا, اردو بھی صحیح نہیں آتی تھی. پتہ نہیں کس طرح سے وہ موبائل جہاں سے نمبر تھا وہ زون کا نمبر تھا تو زون کی آفس پہنچا. کس طرح سے بیچارہ بھاگتا بھاگتا, لوگوں کے نہ بسوں کا پتا اس کو نہ زیادہ رکشے کا پتا, خیر پہنچ کے وہاں جا کے بول رہا ہے کہ 25,000 روپے دے دے. انہوں نے کہا بدلی گلی سے نکلو ہے. تو جب اس کو شرمندگی ہوئی نا کہ کچھ ملے گی, پھر آ کے بتا رہے ہیں, تو انسان کو اچانک, جب بیچارہ نیک آدمی تھا وہ ساتھی میں اس کے ساتھ ایسا ہو گیا. تو انسان کو جب ایک دم لالچ ہوتی ہے تو وہ کیا چاہتا ہے, کسی کو پتا نہ چلے. اللہ یدخلن الیوم علیکم مسکین, قرآن میں ایک باغ والوں کا واقعہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ وہ باغ بہت پھل پھول رہا تھا, جب پھل دینے کا وقت آیا تو اس کا مالک اللہ کو نہیں مانتا تھا, آخرت کا منکر تھا, تو اپنے دوست سے گپ شپ لگاتے ہوئے جا رہا ہے کہ کسی مسکین کو پتہ نہ چلے کہ آج فصل اترنے کا وقت ہے, یہ غریب لوگ کشکول لے کے آ جائیں گے, کسی کو پتہ نہ چلے. ایسی باتیں کرتا ہوا جا رہا ہے. جب وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ پورا باغ سفر چٹ ہو گیا, اللہ کی طرف سے کوئی طوفان آیا تھا, باغ ختم ہو گیا. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ کوئی سونے کا مٹکا رکھا ہوا ہے کسی غار میں چھپا ہوا, اور اس میں سکے کیا ہیں؟ سونے کے. آپ کیسے کوشش کرو گے, جیسے جیسے اس مٹکے کے قریب پہنچ رہے ہو گے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہے, ٹھک 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 کی آواز آ رہی ہے, پسینہ نکلے گا, اس کی پرواہ نہیں کرو گے, بولے گا کوئی بات نہیں, وزن گر رہا ہے, ہر کلومیٹر پہ آپ کا وزن پیدل چل چل کے گر رہا ہے, کوئی بات نہیں, کیلے کے ملک کلو کا بعد میں وزن بڑھ جائے گا.
پراٹھے کھا لوں گا، مدد کا مسئلہ نہیں، کولیسٹرول کو چھوڑو یار، جب ایک دفعہ پیسہ آ گیا اپنا جم ہوگا، اپنا جم، اپنے ڈاکٹر ہوں گے، پیسہ تو آنے دو. لوگ کہہ رہے ہیں تمہاری توند نکلتی جا رہی ہے، تم صحت کہہ رہے، توند کو رکھو ایک طرف، کچھ نہیں ہوتا، مٹکا مٹکا ہدف سارا دن کیا ہوگا کہ یار سونے کو پتہ نہ چلے کسی کو. مشورہ بھی ایسے لوگ ہیں کہ یار اس غار میں اس طرف کو میں جانا چاہتا ہوں، اصل میں ویسے ہی میں ایک سیاح ہوں، مجھے پکنک کا شوق ہے. تو کتنی محنت کرو گے، کتنی اس میں پھر جن چڑیل خود سے بھی نہیں ڈرو گے. ہاں کسی عامل کو بھی نہیں بتاؤ گے کہ یہ بھی نام ہے حصہ مانگنے آ رہے، نہ جن سے ڈرو گے نہ بھوت سے ڈرو گے. راتوں کو قبرستان میں سونے کی عادت ڈالو گے، پہلے 3 دن تک یار اندھیرے میں اکیلے وقت گزارنے کی عادت ڈالو، کیونکہ جنگل ہے، اتنی دور جانا ہے. تو کیسی دل کی دھڑکنیں تیز ہوں گی، اور جیسے جیسے ہدف قریب آ رہا ہوگا ایسے مجھے. اب آپ قریب پہنچے، 1 کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا، تو پتہ یہ چلا آپ کو کوئی خواب آیا یا کوئی فون آیا کہ بھائی ڈاؤٹ ہے کہ یہ سونے کا ہے یا ویسے ہی تانبے کے سکے ہیں، کو پتہ نہیں ہے کنفرم. ہو سکتا ہے ویسے ہی کوئی جعلی بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، یا پٹکے میں کچھ بھی نہ ہو. اب آپ کی اسپیڈ کیا ہو جائے گی؟ سلو ہو جائے گی. اب آپ کہو گے یار تو تھوڑا سا صحت کا بھی خیال کرنا چاہیے. کیا خیال؟ ساری صلاحیت ایک پٹکے کے پیچھے برباد کر لو، کچھ نہ نکلے تو کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر میں آپ کو کال آئی کہ بھائی 25% امکان ہے کہ کوئی سونے کا مٹکا ہے، 75% امکان ہے کہ یہ خبر فیک بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی خبر بھی ہو سکتی ہے. اب آپ کی اسپیڈ اور کیا ہو جائے گی؟ یار لوگ پڑھاتے ہوئے سوچ رہے ہو یار چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں یار اگر نکل آئے. پھر اطلاع آئی کہ 5% چانس ہے. اب وہ جوش رہے گا یار اب آ گئے تو چلو یار ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں، لیکن نقصان بھی ہے اس میں. تو اب آپ کمپیئر کرو گے کہ بھائی میں یہاں جانے میں ہلاکت کا خطرہ تو نہیں ہے، صحت کوئی زیادہ خراب تو نہیں ہو جائے گی، 5% کے لیے میں اتنا رسک کیوں لوں. پھر اطلاع آئی کہ 1% چانس ہے، ممکن ہے آپ راستے سے واپس ہی ہو جاؤ، یار چھوڑو وہاں پتنی کوئی جن چڑیل اتنا بیٹھے ہو، کوئی ساتھ نہ ہو، کوئی دیکھ لے بندہ میں جاؤں اور نتیجہ کچھ بھی نہ نکلے. وہ جوش جذبہ نہیں رہے گا. پھر اطلاع آئی کہ 0.5% چانس ہے. جیسے جیسے چانس کم ہوگا اسی حساب سے آپ کی جو ہے نا جذبات کیا ہو جائیں گے. دیکھو ایک سونے کے مٹکے کے لیے انسان دن اور رات ایک کر سکتا ہے. اللہ ہمیں جو لالچ دے رہا ہے کہ تم نماز پڑھو، تم داڑھی رکھو، عورت کو اللہ کہہ رہا ہے تم پردہ کرو، والدین کی اطاعت کرو، حرام سے بچو، حج فرض ہے تو ادا کر لو، نیو ایئر نہ مناؤ. نیو ایئر آج 31 دسمبر ہے نا 2017 کی، ابھی دیکھو دم دمادم شروع ہو جائے گا تھوڑی دیر میں، ابھی سے ہی شروع ہو گیا ہے. تو یہ سارے ڈرامے بازیاں نہیں کرو. اس پر دلائل کیا ہے میں اب اس میں نہیں جاتا کہ نیو ایئر بنانا کیوں غلط ہے. تو یہ سارے کام مت کرو. جائز تفریحات ہیں اللہ نے رکھی ہے اس ٹھیک کرتے رہو، حلال بھی تو بہت ہے. تو پھر مزید اعلیٰ درجات حاصل کرنے کے لیے نفلی روزے بھی رکھو. والصائمون، اللہ نے قرآن میں اہل جنت کی علامات کیا بتائی ہیں؟ التائبون، توبہ کرتے ہیں اگر گناہ ہو جائے. العابدون، عبادت کرتے ہیں. التائبون العابدون الحامدون، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تسبیح بہت پڑھتے ہیں. آج کل تسبیح کے بجائے لوگوں کی زبان پہ گالیاں آ گئی. نوجوان نسل کو دیکھو، بات بات پہ فحش گالی، بات بات پہ فحش گالی. کوئی گالی کی بات بھی نہیں ہوتی تو بھی کیا کہاں سے کلام کی ابتدا ہوتی ہے؟ اتنی گندی اتنی فحش گالیاں زبان پہ وہ جاری ہوتی اور اس کو کمال سمجھتے ہیں. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الحامدون، حمد و ثنا کرتے ہیں اللہ کی. سبحان، عرب میں ایک بڑی اچھی عادت ہے، تعجب کی بات ہو تو سبحان اللہ کہتے ہیں، جھگڑا ہو تو شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ. تم لا الہ الا اللہ پکڑ پیسے نکل جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لا الہ الا اللہ. ہمارے یہاں تھوڑی سی گالی نکالیں گے نکل جا سکتے. تو الحامدون السائحون، روزے رکھتے ہیں. پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے، ایام بیس کے روزے رکھنا سنت ہے. آج کھانے پینے کو تو سنت بنا لیا، کھانے کے بعد میٹھا بھی سنت، پھر یہ بھی سنت، پھر وہ بھی سنت، اور پھر وہ والا شریف اور پھر فلانے شریف کا سنت. کھاتا ہی رہتا ہے، ہر وقت کھاتا رہتا ہے. کھانا کھانا کہاں سنت ہے بھائی؟ روزے رکھنا سنت ہے، کھانا کھانا تو ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین برتن بھرنے کے لحاظ سے انسان کا معدہ ہے. اللہ کو کوئی برتن بھرا ہوا اتنا برا نہیں لگتا جتنا بھرا ہوا پیٹ اللہ کو برا لگتا.
ٹھوستے رہتے ہیں. جب یہاں تک پہنچ جائے تو اب کہتے ہیں کیونکہ میٹھا کھانا بھی سنت ہے. وہ طے بٹھانے کے لیے کولڈ ڈرنک کے 2-4 گھونٹ لیے, اس سے تھوڑی سی طے بیٹھ گئی. اب کیا کر رہے ہیں؟ میٹھا کھا رہے ہیں. پھٹ پٹا کے پھر بن جاتے ہیں ایک دھماکے کے ساتھ. سنت پوری کی اور دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے. روزے رکھے. دیکھیں سردیوں میں کتنا اچھا روزہ, حدیث میں آتا ہے سردیوں کا روزہ ایسے ہے جیسے بغیر جنگ کے مالے غنیمت. محنت نہیں ہے, روزے کا ثواب مکمل مل جائے. عادت ڈالیں. شروع میں مشکلات ہوں گی, 2-4 دن تک بڑی ٹینشن ہوگی, یار وہ مزہ نہیں آ رہا. 2-4 دن بعد عادت پڑے گی تو انشاءاللہ اسی میں مزہ آنا شروع ہوگا. ہلکے پھلکے سردیوں کے روزے سے صحت بہت ٹائٹ ہو جاتی ہے. تجربہ کریں. صبح سحری کھائیں, سوئے نہیں, پھر اس کے بعد سونا ہو تو 9-10 بجے سو جائیں. فوراً فجر کے بعد کھا کے سوئیں گے تو وہ نقصان دہ, صحت خراب ہوتی ہے اس سے. اس کے بعد جناب دن بھر کام کریں. ایسا اسٹیمنا, چند دن پریشانی ہوگی لیکن ایسا زبردست اسٹیمنا ہو جائے گا بغیر کھائے کام کرنے کا. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. پھر افطاری کے وقت کھجوریں کھائیں. کھجور بھی لوگ زیادہ نہیں کھاتے, پتہ نہیں کیا ہو گیا پبلک کو, سمجھ میں نہیں آتی. اتنی اچھی خوراک ہے, اس کو بھی اتنا سا ایک لے کے سنت پوری کی, پھر وہ آ جائیں گے اپنے اسی فضول چیزوں پر. کھجور کھا کے پیٹ بھرے, اس سے بڑی زبردست چیز ہے. سموسے بھی کھا لیں, پکوڑے بھی کھا لیں. روزہ رکھ کے بدپریزی بھی کوئی خاص نقصان نہیں دیتی, لیکن آپ کو چند دنوں میں اتنا اچھا فیل ہونا شروع ہو جائے گا, آنکھیں روشن ہو جائیں گی, آپ کے چہرے پہ رونق پیدا ہو جائے گی, ہٹو بچوں والا حساب کتاب ہو جائے گا. اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ جتنا ہم صبح شام پھوڑتے ہیں اتنا ہماری صحت کے لیے ضروری. بولو بھائی, ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ روزہ رکھ کے صبح سوئمنگ کر رہے ہیں. تھوڑا احتیاط سے کرتے ہیں تاکہ منہ میں پانی نہ جائے. میں نہیں کر رہا, لیکن ایسے لوگ دیکھے ہیں. صبح روزہ رکھ کے سوئمنگ کرتے ہیں, سارا دن کلاس لیتے ہیں, پڑھاتے ہیں, دوپہر تھوڑی دیر آرام کیا, پھر شام تک چلتے ہیں. اپنے آپ کو محنت اور مشقت کا عادی بنائیں گے تو جسم عادی بنے گا. اپنے آپ کو آرام کا, کھانے پینے اور پھوڑنے پھاڑنے کا عادی بنا دیا ہر وقت تو یہی زندگی گزرے گی, اور اس میں سکون نہیں ہے. وہ ٹائم مینجمنٹ ورک شاپ ایک دفعہ میں نے کرائی تھی, تو اس میں ٹائم مینجمنٹ والے بڑی اچھی مثال دیتے ہیں. وہ سچی کی مثال ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ بیان کا موضوع ہے بھائی نا, میں اس کو پکڑ کے رکھنے جو اصل بات لے کے چلا ہوں. تو وہ جو ہے نا, یہ یہاں سے بات چلی تھی کہ اللہ نے اہل جنت کی علامات بیان کی ہے. تو جنت جو ہے نا وہ سونے کا مٹکا کی وہ ویلیو نہیں ہے جو جنت میں جو کچھ ملے گا. یہ پھر یہاں سے لے کے آگے چل رہا ہے میں نے اس بات, ورنہ وہ واقعات میں وہ اصل بات ہی رہ جاتی ہے. وہ ایک بشیر صاحب تھے, بشیر صاحب, یہ سچا واقعہ ہے. انہیں کہیں سے آفر آئی کہ کمپنی کے آپ کو مینیجر بنا ہے. تو بشیر صاحب کے والد نے اپنے بیٹے کو تانا دیا کہ تو اپنے منہ پہ تو قابو رکھ نہیں سکتا, کمپنی کا مینیجر بنے گا اور لوگوں کو قابو میں لے گا. تو اس لیے کہ ان کا منہ کیا تھا, بہت بڑا تھا. کھا کھا کے نا پورے گول ہو گئے تھے. منہ بھی ایسے گول ہو گیا تھا اور توند بھی, اور اتنا موٹا چشمہ لگ گیا تھا ان کے. اچھے خاصے ماشاءاللہ ہیلدی تھے. یہ بات خوب یاد رکھیں کہ ہر موٹا آدمی ضروری نہیں ہے کہ زیادہ کھانے سے موٹا ہوا. میں بڑے بڑے علماء کو, اہل اللہ کو جانتا ہوں, اللہ والے ہیں جن کی خوراک بہت کم ہے مگر جسم بہت بھاری ہے. یہ صحابہ کے دور میں بھی تھا, تابعین میں بھی تھا. امام محمد ابن حسن امام ابو حنیفہ کے شاگرد, کم خوراک تھی مگر بہت زیادہ وزنی تھے, بھاری جسم کے. میں نے اپنے بعض مشائخ کو بھی دیکھا ہے. ایک بڑے عالم ہیں, میں نام نہیں لوں گا ان کا, انہوں نے مجھے بتایا کہ میں صرف ایک ٹائم کھانا کھاتا ہوں. اتنے موٹے ہیں وہ, بالکل گول, اور ہے مولوی کھاتے صرف ایک ٹائم ہے. کہتے ہیں پھر بھی لوگ مجھے دیکھ کے کیا کہتے ہیں کہ مولوی کیا کرتا ہے, کھاتا ہے. حالانکہ نیک آدمی ہے, متقی آدمی ہے, ایک ٹائم کھاتا ہے, وہ بھی تھوڑا. تو اس لیے کسی کا جسم بھاری دیکھو تو اس سے بدگمان ہونا جائز نہیں. یہ کچھ اللہ کی طرف سے دیکھو, کسی کو اللہ نے ایسا بنا دیا, کسی کو, لیکن اپنی کھا کے موٹا ہونا اس کو شریعت میں پسند. اپنی حماقتوں سے اگر کوئی موٹا ہوا ہے, اس پہ بڑی وجہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے بدترین, جس میں لوگ موٹے ہوں گے کھانے کی وجہ سے, اور جھوٹے ہوں گے اور موٹے ہوں گے. اس لیے کھانے کی وجہ سے اگر ادھر بھی کھا لو ادھر بھی کھا لو, پھر حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر بس رشوت لے لی, یہاں سے ادھر وصول لیا, وہ والا موٹا ہے, یہ والا صحیح نہیں ہوگا. باقی تو اللہ نے ہر ایک کا اسٹرکچر بنایا, باڈی بنائی. ایک صاحب ہے, وہ ایک جم کے میں انسٹرکٹر تھے. تو ایک صاحب آئے, ایک نوجوان آیا میرے سامنے, کہنے لگا کہ میں اپنی باڈی بنانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا یہ نہیں بن سکتی.
وہ बेचारे उनकी बॉडी का शेप इस किस्म का था कि उन्होंने कहा यार इसमें जितनी मेहनत करोगे ये वो लुक नहीं आएगा इसमें, तो आप जाओ वैसे ही वेट उठा लिया करो ताकि सेहत अच्छी हो जाए। लेकिन आप मुकाबला जीतने के लिए अगर खड़े होना चाहते हो तो ये जो है उसके लिए ये बॉडी उसको कुदरत की तरफ से, जैसे अल्लाह ने किसी को ज़हीन बना दिया किसी को बेवकूफ़ बना दिया। अब जो बेवकूफ़ फितरतन पैदाइशी बेवकूफ़ है वो जितने मर्जी बादाम खा ले वो ज़हीन नहीं हो सकता, और जो पैदाइशी ज़हीन है वो बादाम ना भी खाए तो क्या होता है, ज़हीन होता है। कुछ चीज़ें तो है कि खुराक से कवर हो जाती हैं, कुछ चीज़ें बहुत गिफ्टेड होती है, ज़हानत, हाफिज़े का तेज होना, खूबसूरत होना, बदसूरत होना, ये सारी चीज़ें खुदा की तरफ से है। तो अपनी तरफ से अगर उसमें गड़बड़ करोगे तो हिसाब देना पड़ेगा। जो अल्लाह की तरफ से वो अल्लाह की तरफ से। और हर भारी जिस्म वाला आदमी बीमार भी नहीं होता, ये भी ज़हन में रखो, हर भारी जिस्म वाला बीमार नहीं होता। बाज़ लोगों के स्ट्रक्चर ऐसे होता है, मैंने ऐसे 100 साल की उम्र के लोग देखे हैं, बहुत भारी भरकम थे मगर 100 साल जीते हैं। डॉक्टर तो कहते हैं ना मोटा आदमी ज्यादा नहीं जिंदा रह सकते हैं अगर उनकी सेहत अच्छी है, वो स्ट्रक्चर ही इसी किस्म का है। तो लेकिन खाने की वजह से अगर मोटा हो रहा है ना तो ये शरीयत में पसंदीदा नहीं है। तो रशीद थे, उनसे किसी ने कहा कि तुम अपने मुंह में तो काबू रख नहीं सकते, वो खाते थे हर वो फोड़ रहे बिल्कुल क्या हो गए थे वो बोल रहे ऐसे प्रकार की चीजों ना वैसे। तो उनको ये बात दिल में लग गई, तो उन्होंने कहा आइंदा से मैं अपने मुंह पे इंशाअल्लाह काबू करूंगा। छोड़ दिए पराठे और ये सब फजूल चीजें, नशे वशे की कैफीन छोड़ दी, चाय सिगरेट तंबाकू पान, और एक्सरसाइज शुरू की और बहुत कंट्रोल किया खाने पर। नेचुरल मीठा खाया, ये चीनी वीनी तब कर दी, वर्जिश भी की, जिम की, स्विमिंग भी, जॉगिंग भी, नमाज रोजा भी, सारी चीजें अल्लाह की कुदरत थोड़े दिन में सिमट के क्या हो गए फिट फाट। तो उनको डॉक्टर ने कहा कि आपने शुगर होने वाली थी, आपको जिस शुगर को आपने 20 साल आगे धकेल दिया है, अब आपको 20 साल तक शुगर का कोई इम्कान, हालांकि शुगर बस हमला करने वाली थी और चश्मा उतर गया, चश्मा लगा हुआ था। डॉक्टर तो कहते हैं कि चश्मा एक दफा लग जाए तो उतरता नहीं है, ये मुशाहिदे के खिलाफ है, बाज लोगों के चश्मा भी उतर जाता है। तो मैं क्या कह रहा था, नहीं ये बात कहां से आई, हाँ मैं ये कर रहा था कि देखो उसने अपने ऊपर काबू किया ना तो वो जिंदगी अच्छी होना शुरू हो गई, फिट फाट जिंदगी, सोने जागने के औकात। तो इस जिंदगी में ज्यादा मजा था या वो जो पहली वाली जिंदगी थी बशीर भाई की, वो ज्यादा अच्छी थी? थोड़ी देर की तो मजा था उसमें, रखा हुआ है तो फोड़ो, उसके बाद क्या होगा, टेंशन ही होगी। जब भी जिस्म में चर्बी बढ़ती है सबसे पहले आपका दिमाग खराब होता है, दिमाग में सोचने समझने की सलाहियत खत्म, ज़हन की जो फ्रेशनेस है वो खत्म हो जाती है, आप खुश रह ही नहीं सकते, हर वक्त सुस्त से उधर पड़ेगा तो गाड़ी में भी सीधा नहीं बैठता है साथ, आपने देखा होगा बैठते तो इधर उड़ जाती है, बैठा हुआ मुताला करता है तो टेढ़ा मेढ़ा, स्टडी करते हैं ना ये लोग टेढ़े मेढ़े बैठे, इनसे सीधा खड़ा नहीं हुआ जाता, इनसे सीधा बैठा नहीं जाता। ये जिंदगी है कोई? हमारे जो शेख थे ना 78 साल की उम्र में, मैंने कभी एक टांग पे खड़े भी नहीं देखा हूँ, एक टांग पे सहारा बोझ देखे। आपने देखा होगा लोग जब खड़े होते हैं पहले ये थोड़ा सा बोझ एक टांग पे होता है, जब इधर थक गए तो थोड़ा सा बोझ दूसरी टांग पे। हजरत जब भी खड़े होते थे बिल्कुल स्ट्रेट, किसी से बात कर रहे हैं बिल्कुल सीधे खड़े हो गए, बैठते थे बयान के लिए 1-2 घंटा ऐसे कमर बिल्कुल सीधी होती, और जब दरवाजा खोलते थे तो ऐसे करके नहीं खोलते, कहते थे ये बीमारों का तरीका है गेट खोलने का, हमेशा हाथ नीचे रखा और ऐसे करके गेट खोला, और कहते थे यूं गेट खोलने में नुकसान क्या है, फिर नंबर लगाते थे, जहन बहुत तेज चलता था ना। फरमाया नंबर 1 ये कि आप अपना कमजोर होना साबित कर रहे हो दुनिया के सामने, अपनी कमजोरी दुनिया को बता रहे हो कि मैं इतना बुढ़ा हो गया हूं कि मैं ऐसे नहीं खोल सकता, मैं यूं ही करके खोलूंगा, हालांकि दरवाजा ऐसे नहीं खुल जाता। दूसरा नुकसान ये होगा कि दीवार पे हाथ लग के वो जगह क्या हो जाएगी, गंदी हो जाएगी, जिसका कोई सफाई का तरीका, क्योंकि आप उसको वॉश करेंगे तो कलर उखड़ेगा वहां से, फिर कलर लगाएंगे तो फिर निशान पड़ जाएगा, कहते फिर पूरा कमरा ही कलर होगा। तो जहन इंसान का फ्रेश होता है रोजा रखने से। रोजा बहुत बड़ी इबादत है और सेहत की बहुत बड़ी इसमें जमानत है। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे जो ख्वाहिशात के गुलाम बन के खुश रहना चाहते हैं और कुछ ऐसे हैं जो ख्वाहिशात की मुखालफत करके खुश रहना चाहते हैं। तो अगर आप अपने जिस्म को मशक्कत का आदी बनाओगे तो बड़ी हंसी खुशी जिंदगी आपकी
گزرے گی، اور اگر آرام طلب بنا دیا کہ کھاتا رہوں، مجھ سے بھوکا نہیں رہا جاتا، مجھ سے پیاس برداشت نہیں ہوتی، تو اس میں وقتی طور پر تو بڑی لذت ہے، مگر اس سے زندگی کا سکون بولو بھائی خراب ہوتا ہے۔ آج یونیورسٹی کے طلبہ آئے تھے نا جامعہ، میں نے ان سے کہا کہ فجر سے پہلے جاگنگ کیا کرو، دیکھو سارا دن بہت ہنسی خوشی اچھا گزرے گا سارا دن، کیونکہ بہت مشکل کام ہے۔ تو سردیوں میں روزہ رکھیں، گرمیوں میں بھی رکھیں، سردیوں میں آسان ہے، ابھی عادت ڈالنے کے لیے پڑ جائے گی، چند دن تکلیف ہوگی، پہلے دن روزہ ہوگا نا تو مجھے بتوائیں دیں گے کیا مصیبت میں ڈال دیا، نہ گٹکا ہے، نہ پان ہے، نہ چائے ہے، نہ بس کام میں دل نہیں لگے گا، تو آپ اس سے یہ سمجھیں گے کہ یار اس سے مجھے کیا ہو رہا ہے، نقصان۔ لیکن ہمت کر لیں، تھوڑا سا صبر کریں، چند دن عادت ڈالیں، کسی کام کی عادت ڈالی جاتی لگتی ہے تو اتنے اچھے ہو جائے۔ پھر میں افطاری کی بات کر رہا تھا، افطاری کا بریک کریں، آلتو فالتو چیزوں سے آہستہ آہستہ آپ دیکھیں، چند کھجورے کھائیں گے آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، ایسے فٹ فاٹ۔ اب جب آپ سیدھے ہو گئے اور آپ کو محسوس ہوا کہ مجھے جو انرجی چاہیے تھی مل گئی ہے، تو ہاتھ روکتے ہیں۔ ہم یہ کرتے ہیں چونکہ میرا سارا دن کا روزہ تھا، چونکہ آج میں نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا اور آج میں نے دوپہر کھانا بھی چونکہ نہیں کھایا، لہذا اب میں جائیدادیں کھا جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اب تو جو چیز سامنے آئے گی کھا جاؤں گا، دسترخوان کھا جاؤں گا، میں سارے ٹکڑے میں کھاؤں گا، ساری روٹیاں میں کھاؤں گا، پوری پلیٹ میں کھاؤں گا۔ چلو شروع میں کھا لیں آپ، میں اتنا نہیں آپ کو کہہ رہا ٹینشن میں، لیکن آپ ہاتھ روکنا سیکھو یار۔ یہ دنیا سے بے رغبتی کھانے پینے میں ضروری ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے میں بہت قناعت کی ہے، چند نوالے، آپ اتنی حدیث ہے کہ انسان جو ہے نا اس کے لیے چند نوالے کافی ہیں، اتنی اچھی صحت رہے گی۔ جب آپ نے کھا لیا آپ کو احساس ہوا ہے جو مجھے ویکنیس ہو رہی تھی، شوگر لیول لو ہو جاتا ہے نا، ویکنیس ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی، اٹھے نماز کے لیے چلے، بلکہ نماز کے بعد افطاری کریں آپ، آج کل تو ٹائم نہیں ہوتا اتنا، تو نماز کے بعد افطاری کی ایسے کھایا۔ پھر جب آپ کہیں گے یار جب مجھے دوبارہ ایسی کمزوری ہوئی پھر کھا لیں، پابندی تھوڑی ہے، ہم چاہتے ہیں ایک ہی دفعہ میں کیا کریں، ٹھوسیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، مگرمچھ کی طرح ٹھوس کے نا وہ حالت ہوتی ہے جو منگو پیر کے مگرمچھ کی حالت ہے، آپ جانتے ہیں ان کی منتیں لوگ پورے کرنے کے لیے سلاخوں سے پورے گوشت ٹھوس رہے ہیں اور وہ الٹے پڑے ہوئے، ایسی زندگی گزر رہی ہے ان کی، کوئی ہوش نہیں ہے، کھا کھا کے ان پہ چربی جمع ہو گئی، وہ کھا نہیں رہے ہوتے، کہتے ہیں یار بڑھ جائیں گے، لوگ کہتے ہیں منت پوری کر کے سلاخوں سے گوشت کو مٹا۔ ہمارے استاد کہتے تھے یہ جو مقولہ ہے نا، اللہ جب کسی کو رزق دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے، یہ ہم نے اللہ کی قدرت دیکھی ہے منگو پیر کے، مگر باقی ان کو رزق مل رہا ہے چھپڑ پھاڑ کے، نہیں چاہ رہے مگر ٹھوسنا چاہ رہا ہے، تو ان کی کوئی زندگی ہے نہ چل سکتے ہیں نہ ہل سکتے ہیں۔ یہ جو گھوڑا ہے نا، گھوڑا پہلے زمانے میں عرب لوگ کیا کرتے تھے، گھوڑا جب سست ہو جاتا تھا اور وہ جنگوں میں پھرتی ختم، اس کو بھوگا رکھتے تھے تاکہ اس کی چربی کیا ہو، کھلے، پھر وہ پھرتیلا بنتا تھا، ایک دم سلک اسپاٹ بنتا تھا، پھر وہ چلانے لگا تھا، ورنہ اس کو کھلاتے رہو وہ کیا ہو جاتا ہے، میں نہیں جا رہا بھائی، اس کو تھوڑے بیٹھے ہوئے جنگ میں جایا میں نہیں جا رہا۔ تو چست آدمی خوش رہتا ہے، نماز میں بھی دل لگتا ہے، اور نیند بھی آپ کی کم ہو جائے گی، زیادہ سونا بھی نہیں پڑے گا، وہ بھی ٹائم آپ کا بچ جائے گا، جتنا زیادہ کھاؤ گے اتنا زیادہ سونا پڑے گا، کیونکہ نیند ہے جو کھانے کو ہضم کرتی ہے، جو زیادہ کھائے اور کم سوئے وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور کم کھاؤ گے تو کم سوئے انشاءاللہ تازگی حاصل ہو جائے گی۔ تو اللہ نے قرآن یہ، لیکن ہم نے روزہ رکھنا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اگر کسی کی سمجھ میں یہ تقریر نہ آئے کہ نہیں روزے میں تو میں کمزور، کوئی بات نہیں یار، اللہ خوش ہو جائے گا، تھوڑا سا کمزور ہو جاؤ تو کیا جا رہا ہے، اور کوئی بھی کمزور نہیں ہوتا، مغرب سے لے کے فجر تک کھانے کا بڑا ٹائم ہے آپ کے پاس، اور مزہ آئے گا کھانے کا بھی کیا آئے گا انشاءاللہ۔ سردیوں کے روزے تو بڑے مزے کی چیزیں ہیں، تو پیر اور جمعرات کا رکھ لیں، ایام بیس کا رکھ لیں، بلکہ ہمت کر کے شروع میں 10 دن تو رکھ ہی لیں تاکہ عادت تو ڈلے نا، ورنہ ہر پیر کو اتنی ٹینشن ہوگی یار کون روزہ رکھے، تو ہمت کر کے 10 دن کیا کریں، دیر مار 4:30۔ یہاں جو خواتین بیان سن رہی ہیں یا فیس بک پہ، یا آپ لوگ سن رہے ہیں یا فیس بک پہ، وہ ہمت کر لیں، کل سے 10 دن کے روزے کی نیت کر لو نا یار، کیا جا رہا ہے، ابھی جاؤ گھر میں بچوں کو بھی تھوڑا سا، اگر بچے بالے ہیں یا تھوڑا قریب بولوں ان کو بھی بولے بیٹا کل سے 10 دن کا روزہ نہیں رکھے تو زبردستی نہ کریں ان کے اوپر، تو بیگم کو بھی بولے بیگم 10 دن کا روزہ ٹھیک ہے نا رکھتے، اگر وہ رکھ لے ٹھیک ہے، نہیں رکھے تو آپ رکھ لیں، تو 10 دن کی کیا ہوگا عادت ہو جائے گی، ورنہ صرف پیر اور جمعرات کو جو ہے نا خیال رکھنا بڑا مشکل ہے، جو کام مشکل لگتا ہے ایک دفعہ کر لو۔ ایک صاحب مجھے کہتے تھے میرا نماز میں دل نہیں لگتا بالکل، میں نے کہا کھڑے کو 100 رکعتیں پڑھ، ایک دفعہ ہمت کر کے 100 رکعتیں پڑھ،
تو انہوں نے کہا اتنا دل لگ رہا ہے اس کے پاس سے جس کام کا دل نہ کرے وہ کام ہمت کر کے ایک مرتبہ کر لو، ایسی بھی تیسی۔ جوان آدمی کو تو چیلنج قبول کرنے میں مزہ آتا ہے، چیلنج اپنے آپ کو بھی دیا کرو نا بھائی۔ ایک نوجوان لڑکا تھا، بدنظری کی عادت تھی، تو میرے کئی بیان سنے، اس نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو چیلنج کیا کہ 40 دن میں تو ایک دفعہ بدنظری کر کے دکھا دے۔ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، دیکھ ایک بڑا چیمپئن ہے، اپنے آپ کو چیلنج کیا، وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ 40 دن تک بدنظری نہیں ہو، جب 40 دن نہ ہو تو پھر بدنظری کی عادت کافی حد تک بولو بھائی چھوٹ جائے۔ انسان کو پاکیزہ رہنے میں مزہ آنا شروع ہوتا ہے، یار چھوڑو کیا ہے، دماغ بھی گندا اور جناب لباس بھی خراب رہتا ہے ایسے لوگوں کا۔ تو ہمت کر کے کر لیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ پولیس لے کے ہم آپ کے گھر پہنچیں گے، آپ کو ڈر لگ رہا ہے نیت کرتے ہوئے، یار ہم نے نیت کر لی، میں بھی نیت کر رہا ہوں لیکن کوئی پتہ نہیں ہے میں بھی نہ رکھوں کہ یہاں پولیس لے کے میرے گھر پہنچ جائے کہ آپ نے بولا تو نیت ہے نا، کوئی ہم کوئی ایگریمنٹ تھوڑی کر رہے ہیں آپ سے، میں بھی نیت کر لیتا ہوں آپ بھی نیت کر لیں، 10 دن کا روزہ رکھیں گے، کیا خیال ہے؟ اس لیے یہ نہیں کہ 10 دنوں کی کوئی فضیلت ہے، اس لیے کہ تاکہ ہم روزے کا اپنے آپ کو عادی بنا لیں، بھوکا پیاسا رہ کے کام کرنے کا بھی عادی بنا لیں۔ اور پھر ایسا روزہ نہیں رکھنا کہ روزہ رکھے تو صبح سحری کے بعد سوئے، شام 4 بجے اٹھ کے ظہر کی نماز پڑھنا، یہ پھر اور خراب ریڈی ہو جائے گی۔ تو روزہ رکھے اپنی ساری کام کرنے ہیں، کوئی کسی کام سے اوائڈ نہیں کرتا، ہاں چند دنوں تک تکلیف کی وجہ سے تھوڑا سا کام میں کمی آ جائے تو وہ برداشت کرے، پھر انشاءاللہ جب عادت ہو جائے گی نا تو آپ کو روزے رکھنے میں انشاءاللہ مزہ آنا شروع ہوگا۔ ایسے ایسے ہمارے بزرگ بھی گزرے، ساری زندگی روزے رکھے انہوں نے۔ صاحب ہدایت برہان الدین برجنانی رحمہ اللہ تعالیٰ 13 سال مسلسل روزہ رکھا ہے، 13 سال، اور ایسے صحابہ بھی ہیں پوری زندگی روزہ رکھتے رہے۔ اور ٹھیک ہے ہمیں نہیں رکھنا چاہیے ایسے، ہماری صحت اس قابل نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب سے بہترین روزہ صوم داؤد ہے، ایک دن ناغا ایک دن روزہ، اس طرح، کیونکہ اس میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ روزہ جب کنٹینیو رکھتے ہیں نا عادت پڑ جاتی ہے، اب ایک دن روزہ رکھا عادت لگنے لگی تو اگلے دن ناغا کر لیا، پھر روزہ رکھا پھر ناغا کر لیا، تو عادت نہیں پڑتی اور ہر دفعہ روزہ رکھنے میں بڑی ٹینشن ہوتی ہے۔ تو اس ٹینشن سے بھی جسم کو فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو قوت ارادی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ مضبوط۔ جس کام کا آپ ارادہ کرو گے اب اس کام کو کر گزرو گے، کئی کل ہے تو ہے، رکھنا ہے، دل چاہے نہ چاہے۔ تو یہ بھی ہے سوبے کا، اگر کسی میں ہمت ہو تو یہ کر لیں۔ تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ میں تمہیں سونے کا مٹکا دوں گا، اس کے لیے تمہیں کچھ کام کرنے پڑیں گے، یہ منزل طے کرنی پڑے گی۔ سب سے پہلے التائبون، گناہ ہو جائے تو سچی اور پکی توبہ، الحامدون، اللہ کی حمد و ثنا سے ذکر اذکار کرنا ہے، السائحون، العابدون، عبادت کرنی ہے، اور السائحون، روزے رکھنے ہیں، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، رکوع اور سجدہ کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، خاص طور پہ تہجد کی نماز میں کم از کم فرض نمازی کی پابندی ہو جائے۔ الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہیں غلط بات نظر آئے تو اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ معاشرے میں جو بھی اصلاحی پروگرام ہوتے ہیں کسی بھی حوالے سے آپ اپنا حصہ اس میں ضرور ڈالیں گے، چاہے آپ کو اس پہ کوئی معاوضہ نہ بھی ملے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کسی بھی طرح سے معاشرے کی جتنی آپ میں استطاعت ہے، اپنی استطاعت سے بڑھ کر جائز نہیں ہے، یاد رکھیں، جتنی آپ کے اندر استطاعت ہے اس استطاعت کے بقدر آپ نے معاشرے کے برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے اور نیکیوں کو فروغ دینے کی کوشش کرنا ہے۔ اور فرمایا والحافظون لحدود اللہ، یہ تمام کام اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے کرنے، اخبل طریقے سے نہیں کرنے، اپنے طریقے سے نہیں کرنے، جی میرے حساب کتاب سے ایسا ہونا چاہیے، آپ کریں تو شریعت نے بتایا ہے کہ حدود کے اندر رہتے ہیں۔ اب ابا کو گریبان سے پکڑ کے نماز میں کثیر کے لے کر آئے کہ الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتا ہوں، یہ اللہ کی حدود سے کیا ہو جائے گا؟ تجاوز ہو جائے گا۔ جس طرح اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے علماء سے پوچھ کے اس طرح سے کرنا ہے۔ تو ایسے یہ اللہ نے فرمایا، یہ کسی راستے کو اللہ نے کیا فرمایا؟ وما ادراک ما العقبہ، یہ ہے جنت کی گھاٹی۔ جیسے سونے کا مٹکا کہیں رکھا ہوا ہو نا تو گھاٹیوں میں ہوتا ہے نا، کہیں سنگلاف چٹانوں کو عبور کر کے جانا ہوتا ہے، تو اللہ نے ان اعمال کو کیا فرمایا؟ سنگلاف چٹانے اور گھاٹیاں اور کھائیاں، یہ کراس کر کے تم نے کہاں پہنچنا ہے؟ اس سونے کے مٹکے کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور وہ سونے کا مٹکا نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ عظیم چیز ہے، وہ جنت ہے۔ وہ ایسی چیز ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بالا عین الرات، ایسا مزہ ہے اس میں کہ آج تک کسی آنکھ نے وہ لذت
دیکھیے یہ نائٹ کلب کیا ہوگی، یہ موسیقی کی محفلیں کیا ہوگی، یہ ہیپی نیو ایئر کے نام سے لوگ دھوم دھماکہ ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہ. فرمایا ما لا عین رات، کسی آنکھ نے منظر آج تک دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، کسی کان نے ایسی لذت کی چیزیں سنی نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور اگر سوچنے کے لیے بیٹھ جائے نا کوئی شخص کہ یار اتنا مزہ ہوگا، پھر سوچے نہیں اس سے بھی زیادہ ہوگا، پھر سوچے نہیں اس سے بھی زیادہ ہوگا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں تمہاری سوچ کی انتہا ہے نا، جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے، کیونکہ اس کا خیال کسی بشر کے دل میں گزر ہی نہیں سکتا. اب لوگوں کو یہاں شیطان وسوسہ دل میں ڈالتا ہے کہ اتنی مزیدار جنت کیوں بنائی اللہ نے؟ بھائی وہ اللہ ہے، وہ اپنے حساب سے بنائے گا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو ایک آدمی نے آپ کی دعوت کی، غریب آدمی اپنے حساب سے دعوت کرتا ہے اور سیٹھ کی دعوت اس کے حساب سے ہوتی ہے. داؤد ابراہیم سیٹھ نے آپ کی دعوت کی، اس کے بیٹے کا ولیمہ تھا، اس نے آپ کو بلایا، آپ چلے گئے. آپ غریب آدمی تھے لیکن کوئی تعلق تھا اس سے، اس نے آپ کو غریب ہونے کے باوجود بھی دعوت دی تھی. اب آپ جب اس کے بیٹے کے ولیمے کی دعوت میں گئے ہو، دال چاول پکے ہیں وہاں، آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یار بولو نا یار، دال چاول پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ دال چاول بنے ہیں وہاں، کھچڑی بنی ہوئی ہے. آپ سیٹھ آدمی سے بولو گے یار یہ کیا مذاق ہے یار، اتنے بڑے سیٹھ ہو دال چاول کھلا کے، ہم تو آئے اس چکر میں تھے یار، آج تو ولیمے کا جو لک ہے وہ تو آج تک ایسا ولیمہ ہم نے کبھی دیکھا ہو گئی. تو کیا اپنی اوقات کو دیکھو، تمہیں تو گھر میں یہ بھی میسر نہیں ہے. میں نے تو پھر دال کے ساتھ تھوڑا پیاز ٹماٹر کا تڑکا بھی لگا دیا، سلاد اور رائتا وغیرہ بھی رکھ دیا، تو گھر میں یہ بھی کھاتے، تو تمہیں میں تمہاری اوقات سے پھر بھی اچھا کھلا رہا ہوں. تو آپ سے کہو گے بھائی ٹھیک ہے ہماری اوقات سے اچھا کھلا رہے ہو، آپ کا بہت شکریہ، لیکن ہمیں آپ سے یہ توقع، ہمارا خیال تھا کہ آپ کا ولیمہ ہے وہ آپ کے حساب سے ہوگا، ہمارے حساب سے. جو آدمی دعوت کرتا ہے وہ اپنے حساب سے کرتا ہے، وہ مہمان کے حساب سے نہیں کھلاتا. مہمان کون آ رہا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، مہمان کی بھی رعایت ہوتی ہے اس میں، لیکن اپنا بھی ہوتا ہے کہ میں کس لیول کا آدمی ہوں. تو جب داؤد ابراہیم یہ کام نہیں کر سکتا یا کوئی بھی سیٹھ یہ کام نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے نہیں کرے گا کہ وہ کنجوسی اور کفر کا طعنہ برداشت، وہ یہ کبھی نہیں برداشت کرے گا کہ لوگ میری دعوت کھا کے جائیں اور باتیں بنائیں. سنتے تھے بڑا سیٹ ہے، کھلاتا کیا ہے؟ پاپے چائے میں ڈبو کے رکھے ہوئے، ڈبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے، اور لکھا ہے ڈبو کے کھانے کا بہت مزہ ہے، پاپے پہ ڈبو کے کھانے. تو میرے بھائی جب کوئی ایک انسان جو فطرتاً کنجوس ہے، اللہ نے فرمایا کہ انسان تو بخیل ہے، اس کو تو خرچ کرنے میں ڈر لگتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو وہ سارے خزانے دے دوں نا جو میرے پاس ہے، تو بھی انسان اس کو روک لے، خشیت الانفاق، جس سے نہیں خرچ نہ ہو جائے، اتنا کنجوس ہے انسان. تو جب ایک کنجوس انسان وہ کنجوسی کا طعنہ برداشت نہیں کرتا، تو اللہ جو جواد اور کریم ہے، اور اس نے جنت مہمان نوازی کے طور پہ سجائی ہے، اور اس کے لیے بھی ہر ایک کی کوئی انٹری نہیں ہے اس پہ. ان لوگوں کو ہے جو مجاہدے کر کے آئے اور قربانی دے کر آئے اور امتحان میں پاس ہو کر آئے. تو میرے بھائی پھر وہ جنت ہمارے تصورات سے یقیناً کئی گنا بڑھ کر ہے. اس میں قرآن نے جتنا بیان کیا وہ تو تفصیلات ہیں، مثالیں ہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے، وہ اصل نہیں ہے. تو جنت تو اس سے بھی اونچی چیز ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر اس جنت کا یقین ہو کہ اس میں حوریں ملیں گی، مجھے ایک بات بتاؤ، 70 حوریں تو جنت میں ملیں گی، ان کا جو اللہ نے حسن و جمال کا نقشہ کھینچا ہے وہ تو الگ ہے. دنیا میں آپ کو جو جنت میں حور ملے گی نا، اس جیسی کوئی خوبصورت عورت دنیا میں نظر آ جائے اور آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ داڑھی رکھیں گے تو اس سے آپ کی شادی ہو جائے گی، رکھ لو گے فوراً، بہت خوبصورت عورت مل جائے. بھائی شرط کو لگا دے کہ میں چونکہ سیروزہ لگا ہوا میرا، لہٰذا مجھے کون چاہیے، مجھے کیا چاہیے، داڑھی والا بندہ چاہیے. بعض خواتین یہ شرط لگاتی، اس چڑھ جائے نا، جب سوار ہو جائے ساری قربانیاں کرنے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے. ایک فیس بک پہ بوڑھے بزرگ تھے، بوڑھے آدمی تھے، تو وہ ایک لڑکے نے ان کے ساتھ مذاق کیا اور لڑکی بن کے ان سے چیٹنگ شروع کر دی. اب وہ بوڑھے میاں بیچارے، شیطان تو ہر ایک کو بہکا دیتا ہے، ایسے کسی کے جذبات سے کھیلنا نہیں چاہیے. انسان کو اپنے بارے میں ڈرنا چاہیے. کسی دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوشش کرو گے، اللہ تمہارے عیوب کو سب کے سامنے ظاہر کر دے. یہ بہت غلط ہوتا ہے فیس بک پہ جو کسی کا امتحان لیتے ہیں لڑکی بن کے ایسے کرتے ہیں. یہ کسی شریعت نے کسی کو اجازت نہیں کی ہے کسی کو ٹٹولنے کی.
سمجھ رہے ہیں کہ اندر سے کیا ہے کون ہے. بعض دفعہ ایک اچھا بھی ہوتا ہے لیکن شیطان مفتی طور پر اس کو بہکا دیتا ہے. تو یہ کوئی بھی بہک سکتا ہے. تو بیچارہ داڑھی والا آدمی بڈھا اس کو جناب کیا کر لیا, لڑکی بن کے وہ بیچارہ شیشے میں اترا ہے اس کی چکنی چپڑی باتوں سے. اور ایسے میں نے سنا آج کل وہ بھی آتے ہیں آواز چینج ہو جاتی. اب وہ اس کو جناب کہا کہ آپ جو ہے نا اب ڈیٹنگ پوائنٹ طے ہو رہا ہے, اتنا آگے بات چل پڑی ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے کہاں ملاقات کری. تو انہوں نے کہا کہ آپ چشمہ لگا کے کیپ پہن کے آئیے گا, کوئی جگہ بتا کہ وہ لڑکے نہیں وہ لڑکی بنا ہوگی, فلاں جگہ آئیے گا, اور لال رنگ کی آپ جیکٹ پہنیے گا. وہ بزرگ پہ بہت ہی عجیب سے لگ رہی ہے لال رنگ کی جیکٹ, وہ بالکل لڑکوں والا اسٹائل بنا کے آئیے گا, مجھے آپ کی اسکول میں اچھے لگے. وہ بیچارے وہاں آ کے ٹہل رہے ہیں اور ان کی ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دی, اپنی فیس بک پہ بعد میں نکال دی. ان کے بیٹے بھی دیکھنے کے ہمارے ابا بھی حرکتیں ہیں, بتایا کہ یہ ٹریڈ مارک ہے. وہ کوئی ڈیٹ ویٹ نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. تو عشق جب سوار ہو جائے تو ایک سفید ریش آدمی وہ لال رنگ کی بڑھتی ہوئی جیکٹ بھی پہن لیتا ہے, محبوب کی خاطر سب کچھ کر لیتا ہے. کیسے واقعات ہیں, گھر چھوڑ کے بھاگ گئے, خوشیاں کر لی, لٹک گئے. تو بھائی ہم نے حور دیکھی نہیں ہے ابھی, حور ہم نے ابھی دیکھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس حور کے, میں حوروں کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ باقی چیزیں آپ لوگوں کی سمجھ میں آئی نہیں. حقیقت حضرت مولانا طاہر صاحب ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے مدارس کے طلبہ میں, تو وہ بڑا حوروں کا انہوں نے نقشہ کھینچا. جامعۃ الرشید میں ان کا بیان تھا, میں بھی بیٹھا ہوا تھا. تو بیٹے کا تم لوگ سارے جوان ہو, یہ پتا ہے تم جنت کی لالچ کیوں کرو گے, حور کی وجہ سے. تو جب اللہ نے بھی نقشہ کھینچا ہے تو اللہ نے بھی تو لالچ دی ہے, بتایا کہ یہ ہے زمان ہے تمہارے لیے, میں نے انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ رکھا ہے تمہارے لیے. تو اب کیا ہے, مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر دنیا میں یعنی جس کے حسن و جمال کی اللہ بے پناہ تعریف کر رہا ہو, مقصورات فی القیام, خیموں میں بند کر دیا ہو, کأنہن الیاقوت والمرجان, یاقوت اور مرجان کے موتیوں کی طرح ہیں, پتھروں کی طرح ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی جو حور ہے, یراق خصوصہما من وراء اللحم, اس کی جلد اتنی شفاف ہے, شفاف سمجھتے ٹرانسپیرنٹ, ایسی شیشے کی طرح اس کی پنڈلی ہے کہ اس کی پنڈلی کا کودا بھی باہر سے جھلکتا ہوگا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت گوشت کی بنی ہوئی ہو, انسان ہو, مگر اس کی پنڈلی کا کودا بھی نظر آ رہا ہو, یہ کیسے ممکن ہے, شیشے کی پنڈلی ہوگی کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاقوت اور مرجان کے پتھروں میں اگر دھاگا ہو تو باہر سے نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی کہ تم نے نہیں پڑھا, اللہ نے کیا فرمایا, کأنہن الیاقوت والمرجان, کأنہن بیض مکنون, جیسے چھپائے ہوئے انڈے ہوتے ہیں نا, کوئی کام کرنا نہیں ہوتا, ایسے ان کی جلد ہے. یہ تو مثالیں ہیں, مثالیں دی جا رہی ہیں. قاصرات الطرف عین, عین کہتے ہیں عینہ کی جمع ہے, عین, عین کہتے ہیں بڑی بڑی آنکھوں والی. تو کتنی, اب آپ ان کے چکر میں, دنیا کی عورتوں کے چکر میں, بدنظری اور حرام کاری کے چکر میں ان عورتوں سے ہاتھ دھوئے, حسرت ہے, افسوس. تو اگر یقین ہو جائے کہ یہ ملیں گی تو میرے بھائی پھر بدنظری بہت مشکل ہو جائے گی. آدمی کہے گا یار میں اس کو دیکھ کے اس کو اس سے کیوں محروم ہو جاؤں, لیکن یقین سونے کے مٹکے کا کنفیوز ہے, پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا, پتہ نہیں ہے جنت کے بعد اللہ نے کی ہے شہد اور دودھ کی نہریں, شہد اور دودھ کی نہروں سے لوگ خوش نہیں ہوتے. اب جنت میں جب بیان کروں نا نوجوان کو بتاؤ وہاں شہد کی نہریں, دودھ کی نہریں, چہرے پہ کوئی کھلکھلاہٹ نہیں آتی, بالکل جیسی بھول کا ذکر آئے گا تو کھا لیتے. یہ میں نے کئی دفعہ چھوٹ کیا ہے, اس لیے میں جنت کی جب بات کروں تو حوروں پہ ڈائریکٹ حوروں پہ لے آؤں, بھائی باقی چیزیں ان کی سمجھ میں. اللہ نے فرمایا مدہام مکان, گہرے باغات ہیں جن کے پھل قطوفھا دانیاں, پھل زمین پہ لٹکے ہوئے ہیں. کہتے ہیں پری میں بھی بڑے خوبصورت باغات ہیں, پھل زمین پہ کیا ہوتے ہیں, لٹکے ہوئے. تو وہ تو جب دیکھیں گے تو آنکھیں روشن ہوگی نا, وہ کیسے گہرے باغات ہیں, ان میں آبشاریں کیسی بہ رہی ہیں, اور اللہ نے وہاں کیسے خوبصورت محل بنائے ہیں, اور متکئین علی فرش, کیسے گاؤں تکیہ لگا کے محفلیں ہوں گی, بیٹھیں گے. اور فرمایا اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا, خدمت کے لیے جو خوبصورت بچے ہوں گے ان کو قرآن نے مثال دی ہے, اتنے زیادہ ہوں گے وہ خدمت کے لیے بچے اور اتنے خوبصورت. فرمایا اذا رأیتہم, جب تم ان کو دیکھو گے, حسبتہم لؤلؤا منثورا, تمہیں ایسے لگے گا جیسے
ایک تصویر ٹوٹتی ہے نا اس کے موتی بکھر جاتے ہیں، ایسے موتی جنت کے اندر بکھرے ہوئے، ایسے پیارے خوبصورت بچے جو خدمت کے لیے اللہ نے رکھے ہوئے ہیں. کیسی اللہ نے حسین جنت بنائی ہے. قرآن بار بار اس کی تعریف کر رہا ہے، بار بار. وَقَوَاعِبَ أَتْرَابًا، جب جوان عورتیں ہیں، ہم ہے، محبت کرنے والی ہے، تو وہ ایک نہیں ہے، کسی کو 70 ملے گی، شہداء کو 70 ملتی ہے، حفاظ کو بھی ملے گی. اور جس حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے غصے پہ قابو کیا. بعض جگہوں پہ غصہ جاری کرنے کا حکم ہے، بعض جگہوں پہ غصہ روکنے کا حکم. باپ پہ غصہ آ رہا ہے تو کڑوا گھونٹ پینے کا حکم ہے، ماں پہ غصہ آ رہا ہے تو پینے کا حکم ہے. بیوی پہ اگر ناحق غصہ آ رہا ہے، بعض لوگ آتے گھر میں ایک دم چنگیز خان کر کے گھر میں داخل ہوتے ہیں. بھائی وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اللہ کی بندو، اس سے اخلاق سے بات کر لو. تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو جائے کھانے میں، خدمت میں، تو وہاں اپنے گھر کے ماحول کو درست کرنے کے لیے بھائی اللہ نے کہا ہے کہ غصے کا گھونٹ پی لو. تو غصے کا کڑوا گھونٹ اللہ کی خاطر جہاں پیا. صحیح حدیث ہے بخاری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب غیظا وهو قادر، کہ جو غصہ جاری کرنے پر قادر تھا پھر بھی پی لیا. کیسے پیارے الفاظ ہیں. اس لیے کہ باس کے سامنے غصہ آتا ہے تو وہ سب پیتے ہیں، کیونکہ وہاں غصہ جاری کر ہی نہیں سکتے. ہر جگہ تھوڑی غصہ جاری. ایک چولہا باریک سے آدمی کہیں جا رہا تھا، ایک موٹا تازہ پہلوان وہاں سے گزرا، اس کو مذاق سمجھا، اس دولے آدمی کو اس نے دھکا دے کے زمین پہ گرا دیا. جب گرائے تو اس کو غصہ بہت آیا، یار میرے ساتھ ایسا پڑا. اب اس نے سوچا اگر انتقام لیتا ہوں تو ایک اور دفعہ دھکا دے دے گا، اور انتقام نہیں لیتا تو بڑی بےزتی ہوگی. لوگ کہیں گے یار اس نے تمہیں ایسے چلتے ہوئے گرا دیا، تمہاری کوئی عزت ہی نہیں. تو یہ ذہن بڑا ہوشیار تھا اس کا، کولیسٹرول بالکل بھی نہیں تھا، بالکل بھی نہ، اس سے بھی نقصان ہوتا ہے. تو اس دبلے نے اس موٹے سے کہا کہ یار یہ تم نے سنجیدگی میں دھکا دیا مذاق سے. اس کا خیال تھا بولے گا مذاق سے نہیں، چلو اچھا ماشاء اللہ مذاق ماشاء اللہ ایسے کر کے میں نکل جاؤں گا. تو اس دولے نے اس موٹے سے پوچھا، پہلوان سے پوچھا کہ تم نے مذاق سے یہ دھکا دیا ہے یا باقاعدہ سنجیدگی سے دیا؟ اس نے کہا پہلے جان کر سنجیدگی سے دیا، وہ مذاق کر. تو فوراً کہتے ہیں اچھا ہو گیا ورنہ میں اس قسم کے مذاق برداشت نہیں کرتا ہوں. اچھا ہوا تم نے جان بوجھ کر دھکا دیا ورنہ میں اس قسم کے مذاق برداشت نہیں. یہ کہا اور فوراً وہاں سے اگلا دھکا نہ آ جائے. تو پہلوان کے سامنے، طاقتور کے سامنے، تو پولیس والے کے سامنے، آفیسر کے سامنے غصہ آتا ہے مگر انسان پی جاتا ہے، وہ مجبوری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمزور پہ غصہ آئے غصہ جاری کر سکتے ہو مگر اللہ کی خاطر جو پی گیا دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اس کو مخلوق کے سامنے بلائیں گے. فَيُزَوِّجُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ، اللہ فرمائیں گے یہ اتنی ساری حوریں کھڑی ہوئی ہیں، ان میں سے جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ میری بیوی ہے. ایک دفعہ پینے کے عوض میں کیا ہے؟ کیوں؟ میں نے ایک حدیث پہ بڑا غور کیا، کیونکہ علماء کا اس پر تقریباً اجماع ہے کہ قیامت کے دن جو بدلہ ملے گا نا وہ عمل کی جنس میں سے ہوگا. جس قسم کی نیکی ہوگی اسی قسم کا بدلہ ہوگا. آپ اگر غور کریں نا جو قیامت میں جو ثواب اللہ نے جن چیزوں پہ رکھا ہے، جس قسم کی نیکی ہے بدلہ بھی اسی قسم. تو ایک جوان آدمی کے لیے سب سے زیادہ اٹریکشن کس میں ہوتی ہے؟ سب کو پتہ ہی ہے کس میں، گرل فرینڈ میں ہوتی ہے، خوبصورت عورت میں ہوتی ہے. تبھی تو دیکھو نا لوگ کی کال آتی ہیں سارے گناہ چھوٹ گئے بدنظری نہیں چھوٹ رہی. ہوتا ہے نہیں؟ لوگ کہتے ہیں، نوجوان لوگ کہتے ہیں حضرت سارے گناہ چھوٹ گئے بدنظری کم وقت نہیں چھوٹ گئی. تو یہ فطرت ہے انسان کی، مرد کی، لڑکے کی، نوجوان کی. تو اور غصے کو جب انسان جاری کر سکتا ہو تو اس کو پینا سب سے کڑوا عمل ہے. تو سب سے کڑوے عمل کے بدلے میں اللہ سب سے زیادہ میٹھی چیز آپ کو دے گی. نہیں آئی بات؟ جس چیز میں انسان کو سب سے زیادہ راحت اور سکون محسوس ہوتا ہے، جس کے لیے خودکشیاں ہوتی ہیں، جس کے لیے غموں سے لڑتے ہیں. کبھی آپ دیکھیں فیس بک پہ جا کے، بلکہ آپ ہسپتالوں میں جائیں، سب سے زیادہ خودکشی کے ریشو جو ہے ناکام محبتوں کے ہیں. عشق ہوا مگر ملی نہیں، اس لڑکی کے ابا نے انکار کر دیا اور جہاں کھڑے تھے وہیں سے چھلانگ لگا کے گر گئے. جیسی حرام موت ہے یار. تو چونکہ اس میں سب سے زیادہ پہلا قتل کی کہتے ہیں اسی وجہ سے ہوا تھا، قابیل نے حابیل کو اپنے بھائی کو قتل کیا عورت کی لالچ. تو اب کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں سب سے کڑوا عمل کیا تو تمہیں جس چیز میں سب سے رغبت ہے وہ میں دوں گا. فَيُزَوِّجُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ، فرمائیں گے یہ اتنی ساری ہیں جو جس کو بولے گا نا وہ تیری بیوی. تو ہر دفعہ کنٹرول کرو گے اس کے عوض میں کیا خیال ہے؟ جو مذاق اڑانے والے لوگ ہیں جنت کا وہ تو مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کیا مولوی بولوں کے چکر میں لوگوں کو ڈالا ہوا ہے. لیکن لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں.
تو اللہ فرماتے ہیں کہ آج یہ لوگ تم پہ ہنس رہے ہیں، کل تم ان کے اوپر ہنسو گے۔ یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ کوئی مولویوں کی سیاسی یا سیاستدانوں کی سیاسی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نوازوں گا تو میں اپنے حساب سے نوازوں گا تمہیں۔ تو ہمیں بات یہ ہے کہ جو اللہ جو سونے کے مٹکے دینے والا ہے، ہمیں ان مٹکوں کی جیسی لالچ ہونی چاہیے ویسی لالچ ہے نہیں، کیونکہ ایمان بڑا کمزور ہے، ڈرتے ہیں پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ یہاں والی زندگی ہے، یہاں بھی کوئی اسی لوٹ کا چکر نہیں رہا، ایسی مولوی جیسی خوشبو زندگی گزر رہی ہے، اور جناب ادھر بھی کچھ نہیں ملا، نظر کی حفاظت، سب کو اپنی بہن سمجھو، سب کو اچھی سمجھو، سب کو ماں سمجھو، یار یہ نہ کوئی سیٹنگ نہ کوئی، تو یہ کیا بتایا یار؟ تو وہ زندگی بول بول، حالانکہ وہ زندگی نہیں ہے، زیادہ سکون والی زندگی ہے، تھوڑے دن کی ٹینشن ہے، زیادہ سکون ہے اس میں، ورنہ انسان گندے کو یاد رکھو کبھی سکون نہیں ملتا۔ جس کے کپڑے پہنے ہو، جس کا جسم گندا ہو، وہ سکون میں ہوتا ہے، یا نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے زیادہ سکون ملتا ہے؟ نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، کیسا مزہ آتا ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھو، جو گندا عمل جب ہونا، جسم آپ کے گندے اعمال کر رہا ہو تو بھی سکون نہیں۔ حالانکہ نہانا دھونا ایک مشکل کام ہے، ٹینشن والا کام ہے، کپڑے دھو کے صاف کرنا، تو یہ تھوڑی دیر کی ٹینشن ہے، مگر اس میں سکون زیادہ دیر کا ہے۔ تو ایسے ہی گندا عمل سے بچنا، یہ تھوڑی دیر کی ٹینشن ہے، مگر اس میں سکون زیادہ ہے۔ اور گندا عمل کر لینا، اس میں تھوڑی دیر کی لذت ہے، مگر بے سکونی کی سڑان ہوتی ہے۔ لیکن تھوڑے سے مزے کی خاطر میں کہتا ہوں یہ سوتے کیسے ہیں یار، تم اٹھتے کیسے ہو؟ تو ہر وقت دانتوں میں ذرا سی انسان کے گند جمع ہو جائے، اتنی بے سکونی ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت کے یہ ناخن تھوڑے سے بڑھتے تھے نا، اتنے پریشان ہوتے تھے، ہر وقت کیسے لیا کرتے تھے، کہتے جب تک ناخن نہیں کاٹو، میں حیران ہوتا ہوں خواتین پر بھی چاقو جیسے ناخن رکھے ہوئے، کیسے سکون مل رہا ہے بھائی تمہیں؟ تو ہر وقت بے چینی ہے، ہر وقت کی ٹینشن ہے۔ تو بھنگی کو سکون نہ مل رہا ہو، ایک دفعہ اس کو نہلائیں، ڈیٹول سے تیزاب سے نہلائیں، صاف ستھرے کپڑے پہنائیں، اور مسجد میں اچھے خوشبو والے ماحول میں لا کے بٹھائیں، وہ بھنگی پن سے تھوڑے دنوں میں توبہ کر لے گا، بولے بھائی میں کوئی اور معاش اختیار کروں گا، میں یہ نہیں، چونکہ اس نے یہ چیزیں دیکھی نہیں ہے تو اس کو اسی گڑر میں سکون مل رہا ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھو، جیسے لباس کی گندگی سے انسان بے سکون ہوتا ہے، اسی طرح اعمال کی گندگی سے بھی انسان بے سکون ہوتا ہے۔ تو اللہ کی باتوں پر یقین کر لینا چاہیے۔ جب اللہ کی باتوں پر یقین ہوگا تو پھر رات کی تنہائی میں اٹھ کر جہنم کے خوف سے آنسو بھی نکلیں گے، اور جنت کی لالچ میں آنسو نکلیں گے۔ پھر انسان مانگے گا اللہ سے، اللہ اس جنت سے مجھے محروم نہ کرنا جو تم نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر۔ اللہ نے مسلمانوں کی، اہل ایمان کی دعاؤں کو ذکر کیا کہ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ اٹھتے ہیں رات کی تنہائیوں میں، یہ چلو رات کو نہیں اٹھا جاتا، دن میں بھی انسان مانگ سکتا ہے اللہ سے، دعا تو دعا سمجھ کے مانگے۔ فرمایا ان کی دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے اللہ ہم نے ایک پیغمبر کو سنا، منادی جو ندا لگا رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ ہم کیوں مومن ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا ہے۔ ایمان کی دعوت اس کائنات میں اگر کسی نے دی ہے، جس کی دعوت باقی ہے، وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے پیغمبروں کی دعوتیں ختم ہو گئی، ان کے اثرات ختم ہو گئے۔ خالص توحید کی دعوت اگر باقی ہے، جس کی ندا پوری دنیا میں چل رہی ہے، جس کی پکار، وہ کون ہے؟ وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی پکار علماء کے ذریعے، تبلیغ والوں کے ذریعے، خانقاہوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، مگر وہ دعوت ہے کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت۔ تو وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نیک لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم، کہ ہم نے منادی کو سنا، چاہے براہ راست سنا ہو یا بالواسطہ سنا ہو، ہم نے سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا، ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے، اور ایمان لا کر پھر اپنے وہ کام شروع کر دیے جو ایمان کے تقاضے ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں اب یہ کیا کرتے ہیں؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ اگر ہم سے کبھی کوتاہی ہو جائے انجانے میں، انسان ہے بہت سی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، تو فاغفر، یا ماضی میں ہم سے جو جان کر کوتاہیاں ہو گئی ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے، کیونکہ ڈر لگا رہتا ہے کسی غلطی میں پکڑ نہ ہو جائے، جنت سے محروم نہ ہو جائے، اس لیے دعائیں مانگتے ہیں اللہ انسان ہے غلطی تو ہو سکتی ہے، تو کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ہمیں موت اس حال میں ہو کہ ہمارا شمار نیک لوگوں میں ہو، کیونکہ ہر علاقے میں، ہر معاشرے میں کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے لوگ ہوتے ہیں۔ ہم جب مرے تو کہا جائے کہ اچھا آدمی مر گیا، نہیں آئی بات کر، لوگ یہ نہ کہیں کہ اچھا ہوا کہ مر گیا،
اچھا اور اللہ کی نظر میں اچھا، اہل اللہ کی نظر میں، علماء کی نظر میں اچھا ہو، تو ہم کیا ہے وہ فنا مال ابرار، اس میں نفی ہے تمام فرقوں کی جو اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں۔ آج کل ایسے افراد آ رہے ہیں میں صحیح ہوں باقی سارے کیا ہیں غلط ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں افراد بہت سارے نیک لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک انجینئر صحیح نکلا، ایک پروفیسر صاحب صحیح نکلے اور ایک کو فلاں آدمی صحیح دنیا میں، باقی سارے کیا ہیں جہنم میں۔ نیک لوگ ہول سیل کے حساب سے الحمدللہ موجود ہیں، تو اللہ مجھے بھی جو اتنے سارے نیک لوگ ہیں ان میں مجھے بھی تو شامل کر دے۔ یہ دین ایسا یقین نہیں قرب قیامت میں ختم ہو جائے گا، بالکل جب قیامت قریب ہوگی تو پھر ختم ہو جائے گا، لیکن پھر ہدایت کا راستہ بتانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، پھر وہ کوئی پروفیسر بھی نہیں ہوگا اور کوئی انجینئر بھی نہیں ہوگا، سمجھ آ رہی ہوگا، تو بالکل ہی معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو وقفنا مع الابرار، اے اللہ اور کیا ہے کہ وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے اللہ جس کو تو نے جہنم کی آگ میں داخل کر دیا اس کو تو نے رسوا اور ذلیل کر دیا۔ اور آگے پہلے جہنم سے بنا ربنا وآتنا ما وعدتنا، اے اللہ تو نے جو ہم سے وعدے کیے نا اپنے نبی کی زبان سے اور قرآن میں جنت کے وعدے کیے، ہم ان باتوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، تو ہم مجاہدہ کر رہے ہیں، عورت پردہ کر رہی ہے، مرد شریعت کو فالو کر رہے ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں، تو اے اللہ تو نے جو اپنے پیغمبر کی زبان سے وعدے کیے ان وعدوں کو تو کیا کرنا پورا کرنا۔ یقین تو ہے اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے، لیکن پھر بھی ایک دل کی ایک جذبہ ہے، اے اللہ تو اپنے وعدوں کو، جیسے آپ بار بار یاد دلاتے ہیں نا، باپ جب بچوں سے وعدہ کر لے کہ بیٹا یہ کام کرو تو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، یہ چیز دلاؤں، تو بچے کو پتا ہوتا ہے میرے ابا وعدہ پورا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی بچہ کیا کرتا ہے، وہ آپ نے وعدہ کیا تھا میں یہ اوپر پکے کروں گا تو کیا ملے گا، چاکلیٹ ملے گی، ٹافی ملے گی، یہ ملے گی، جیسے وہ یاد دلاتا ہے تو ہم اللہ کو، اللہ کہتے ہیں نیک لوگ اللہ کو اللہ کا وعدہ یاد دلاتے ہیں۔ وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، کہ اللہ پیغمبروں کی زبان سے تم نے جو ہم سے وعدے کیے ہیں تو وہ وعدے تو اپنے پورے کر لینا۔ انک لا تخلف المیعاد، کیونکہ تو وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ہمیں پتہ ہے تو نہیں کرتا، تو ہم تیری صفت کا واسطہ دے کے تجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم جو اتنی قربانیاں دے رہے ہیں تو ان قربانیوں کو کی لاج کر کے ہمیں وہ نعمتیں دینا جو آپ نے تم نے اہل جنت کے لیے تیار کر کے رکھی ہے، کیونکہ دین پر چلنے میں دنیا کا کچھ نہ کچھ نقصان بہرحال ہوتا ہے، ساری چیزیں نہیں مل جاتی۔ بینک مینیجر کہتے ہیں گرما گرم، اب دیکھو اب ہوش میں آئے، 4 شادیوں کی ڈیفینس کے کسی لگژری ہوٹل میں بیٹھ کے باتیں چل رہی ہوں، یار اس نے جناب لڑکیوں سے شادی کر لی 4 اور سب کو الگ الگ بنگلے دے دیے، یہ باتیں چل رہی ہوں، ماحول گرم ہو اور حکے چل رہے ہوں، ایک بیچ میں بندہ باتیں شروع کر دے، ابے ایک دن مرنا ہے، بھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے، اب پتہ نہیں آغا خان میں مریں گے یا سول ہاسپٹل میں مریں گے، تو برا لگے گا نہیں لگے گا؟ اس کو بولیں گے بھائی نکل یہاں سے، پھر بھی وہ اڑ جائے، نہیں بھائی ایک دن سب نے مرنا ہے بھائی، پٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے، دفن کر کے جا رہے ہوں گے، منو مٹی پھینک رہے ہوں گے، کل شریف پڑھ رہے ہوں گے، یہ کر رہے ہوں گے، ہم مریں گے پیچھے دیگیں چل رہی ہوں گی، لوگ بیٹھ کے کھانے کھا رہے ہوں گے، کتنی ڈھیٹ پنا ہے یار، ہمارے نام پہ غم میں کھا رہے ہوں گے، یار غم میں چھوڑ دو کھانا 3-4 دن کے لیے، نہیں تمبو لگے گا اور ابا کی یاد میں لنگر بٹے گا۔ تو بیٹا یہ سب تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے، میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے، تو کباب میں ہڈی لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ یہ آدمی انسان چاہتا ہے عیش کی باتیں سنے، مزے کی باتیں سنے، لیکن پیغمبر لوگوں کی رعایت نہیں کرتے، وہ آ کے لوگوں کو ریئلٹی بتاتے ہیں۔ قارون کے پاس تو اتنی دولت، اتنا پیسہ، اتنی عیاشی، خزانے ہی خزانے، باندیاں، بیویاں، ساری نعمتیں عیاشی کی، اور موسیٰ علیہ السلام اسے سمجھا رہے ہیں لا تنسى نصیبک من الدنیا، بھائی دنیا میں تھوڑے دن رہنا ہے، زیادہ اس دنیا کو لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو غصہ آئے گا نہیں آئے گا پھر قارون کو؟ ہے بھائی کوئی بندہ آپ کے سامنے شو مار رہا، ابے میری گاڑی دیکھ، لینڈ کروزر دیکھ، یہ میں نے ابھی 1000 گز کا بنگلہ لیا ہے، اور اب تو 4 شادیاں کوئی مسئلہ ہی نہیں میرے لیے، تو سوچ رہا ہوں 8 کروں، ہے بھائی، اور یہ اور وہ، اور میں ابھی دیکھ ابھی تو میں ایک اور بحریہ ٹاؤن میں مزید پراپرٹی 15-20 پلاٹ خرید رہا ہوں، میرا ارادہ یہاں سے موو کر کے USA جا کے رہوں، یہ ملک نہیں کبھی ٹھیک ہوگا، بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں، یہی باتیں ہوتی ہیں آج کل، اب میں تو چھوڑ رہا ہوں، میں تو UK جا کے موو ہو رہا ہوں، یہاں سے میں تو وہاں جا رہا ہوں، میں تو وہاں جا رہا ہوں۔
اتنی زبردست باتیں کر رہا ہو اور سامنے آپ کا دوست بول دے بھائی مسافر خانہ ہے, تھوڑے دن میں قبرستان جا رہا ہے, تو تھوڑے دن میں کدھر جا رہا ہے, اور آپ کو ڈیفینس کے قبرستان لے جائے, یہ جا کے دیکھ یار تھوڑے دن میں تو کدھر آ رہا ہے. اور تھوڑے دن بھی زیادہ نہیں ہے, 10 سال 20 سال 30 سال, بہت زیادہ 30 ہو گئے, اس سے زیادہ کون زندہ رہتا ہے یار. جن کی عمر 50 سال ہو گئی بہت زیادہ نکال لیں گے تو 30 سال نکال لیں گے نا. کتنا زور لگاؤ گے بھائی. اینٹی ایجنگ چیزیں کھانا شروع کر دی ہیں لوگوں نے, کیا اس سے جو ہے نا جو بڑھاپے کا پروسیس تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے. بس نہیں چل رہا کہ روک لیں بڑھاپے کو, رک تو رہا نہیں ہے, تو ڈاکٹر بتا رہے ہوتے ہیں یہ کرو تو تھوڑا سا کیا ہو جائے گا بڑھاپا. کتنا تھوڑا سا 6 مہینے. جو کھانسی 1 جنوری کو آنی تھی وہ 1 جون کو آئے گی, تھوڑا 6 مہینے کیا ہو جائے گی ڈیلے. جو کینسر جنوری کی 1 تاریخ کو ہونا تھا وہ جون کی 1 تاریخ کو ہو جائے گا. تھوڑا سا جراثیم کیا ہو جائیں گے, یہی ہوگا, اس سے زیادہ کیا ہو جائے گا بھائی. جتنا بھی زور لگا لو. لڑکے جم جاتے ہیں, یہ ڈولے شولے بنا رہے ہیں تاکہ جوانی لوٹ آئے, بعض دفعہ وہیں ڈولے بناتے ہوئے مر جاتے ہیں ہارٹ اٹیک سے. جم میں دیکھ بہت ساری موتیں ہوتی ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہو اینٹی ایجنگ ہم اب یہ عمل کو ریورس کریں, تو ریورس کرنے کے چکر میں اتنا ویٹ اٹھا لیا کہ مدذلہ العالیہ گئے, مارکیٹ سے کیا ہو گئے شارٹ. تو اتنی اچھی اچھی باتیں چل رہی ہوں, گپ شپ ہو رہی ہو, اور آپ اپنی نمائش کرا رہے ہو, یہ بنگلہ, یہ گاڑی, یہ بینک اسٹیٹمنٹ, اور کوئی بندہ بولے ابے سب ختم ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا, تھوڑے وہ قبرستان جا کے دیکھ, تیرے سے بڑا سیٹ تھا, اس کی لاش پہ لاکھوں کیڑے پڑے ہوئے ہیں. آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیوں غصہ آئے گا یار, اب مزے کی زندگی گزر رہی ہے, تھوڑا عیش کرنے دو. کیا موت کی باتیں, پھٹے کی باتیں, جنازے کی باتیں, قبر کی باتیں, کیا شروع کر دیا تم نے. تو اس لیے قارون کو سب سے زیادہ بغض اپنی سوسائٹی میں کس سے تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, جو اللہ کے سب سے محبوب پیغمبر تھے اس وقت. یعنی اللہ کو روئے زمین پر اس وقت جن شخصیت سے سب سے زیادہ محبت, قارون کو اسی شخصیت سے سب سے زیادہ نفرت. کیوں بنی اسرائیل کو نفرت نہیں ہوئی, قارون کو ہوئی. کیوں؟ قارون کی جیب بھری ہوئی تھی اور بنی اسرائیلی کیا تھے؟ غریب اور مسکین. جب آپ کے پاس عیش و عشرت کا سامان ہوتا ہے, آپ کو موت کے سوا دنیا کی ہر چیز اچھی لگتی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آپ کو میں برا تو نہیں لگ رہا؟ سنو, آپ بھی مجھے بھگا دو یار, کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, بھائی دنیا میں بہت تھوڑا رہنا ہے, زیادہ اس دنیا کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ, آخرت کی تیاری کر, اب وہاں جانا ہے. سارا ادھر کے لیے کر لیا تو نے, ادھر کے لیے کچھ بھی نہیں کیا تو نے. تو قارون کو نا موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت بہت بری لگی. جب موسیٰ علیہ السلام نے زیادہ سمجھایا تو قارون کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی, کہ یہ جو کچھ میں نے کمایا ہے یہ اسٹرگل ہے. کیا ہے؟ اسٹرگل ہے, محنت ہے, دماغ کا استعمال ہے. ہر ایک کو نہیں مل جاتا ایسے. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ بھائی صاحب, وہ ایک لطیفہ میں سنا دوں, تھوڑا سا بچے بھی خوش ہو جائیں گے, تھوڑا سا بچے فریش ہو جائیں گے نا. ایک سیٹھ تھا, سیٹھ لوگوں میں مشہور تھا کہ یہ بہت بے وقوف ہے. اب وہ سیٹھ کو غصہ آتا تھا, لوگ مجھے بے وقوف, تھا وہ واقعی بے وقوف, اس کو غصہ آتا تھا کہ لوگ مجھے بے وقوف کہتے ہیں. تو اس نے اپنے چیلے سے, اپنے خادم سے کہا کہ یار لوگوں میں مشہور ہو گیا ہوں بہت زیادہ بے وقوف, تو ایسا کر میری ذہانت کو ثابت کرنے کے لیے نا تو مجھ سے کوئی پہیلی پوچھ. کیا پوچھ؟ پہیلی, تاکہ میں اس کا جواب دوں تو پتہ چل جائے کہ میں کیا ہوں, ذہین. لیکن اس کو خطرہ تھا ایسا نہ ہو جواب ہی نہ آئے مجھے. تو اپنے خادم کو کہتا ہے پہیلی وہ پوچھنا جس کا جواب مجھے آ جائے, اتنی آسان ہو کہ اس کا جواب مجھے آتا ہو. ایسا نہ کوئی اتنی ڈیفیکلٹ قسم کی چیز لے آ کہ میں اور بے وقوف ثابت ہو جاؤں. اگر مجھے اس کا جواب نہیں آیا, تو نے پہیلی پوچھی اور مجھے اس کا جواب نہیں آیا, میں تیرے کو چھوڑوں گا نہیں. میں اس نے بولا یار یہ تو بڑی مصیبت میں ڈال دیا, کوئی ایسی آسان پہیلی لے کر آؤ مارکیٹ میں کہ پاگل سے پاگل کو بھی اس کا جواب آتا ہو.
تو اب اس نے سوچ کے ایک پہیلی بنائی. بولا دیکھ ایک جانور ہے چھوٹے سے قد کا, دم لمبی, اور میاؤں میاؤں کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ چولہے کے گرد گھومتا ہے, میاؤں میاؤں کرتا ہے. بتا کیا ہے؟ اس نے کہا نا اتنی آسان پوچھو نا تاکہ پتا تو جواب آئے نا, ورنہ میں پٹوں گا. بتا کیا ہے وہ؟ سیٹ بولتا ہے, کافی دیر سوچ کے کہتا ہے مرغا. کیا کہتا ہے؟ اب یہ خادم نے بولا اگر میں نے بولا کہ جواب غلط ہے تو میں تو پٹوں گا. تو ایک خادم کہتا ہے حضور یہ اتنی مشکل پہیلی, اس کا آپ نے صحیح جواب دے دیا, یہ مجھے لگتا ہے کسی نے بتایا ہے آپ کو, بیمانٹی ہوئی ہے, یہ بےمانی ہوئی ہے, لگتا ہے کسی نے آپ کو, اتنا مشکل ڈیفیکلٹ پہیلی میں نے پوچھی اور آپ جواب دے دیے, کوئی لگ رہا ہے کسی سے کان میں بتایا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. کہتا ہے نہیں, عقل کی دوڑ ہے. یہ کیا ہے؟ عقل کی دوڑ ہے بھائی, کسی نے بتایا نہیں ہے. تو یہ تو لطیفہ ہے کسی بیوقوف سیٹھ کے بارے میں, لیکن میں اور آپ, میں خود بھی اس میں شامل ہوں, ہم اس سیٹھ سے بھی بڑے بیوقوف ہیں جو قارون کی طرح یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو نعمتیں ملیں یہ اللہ کا احسان نہیں ہے, یہ ہمارے عقل کی دوڑ ہے, یہ ہماری اسٹرگل ہے, ہماری محنت ہے, مائنڈ استعمال کیا ہے, بزنس میں دماغ لگایا ہے. ہر ایک کو تھوڑی مل جاتا ہے ایسے, ہر ایک کو تھوڑی مل جاتا ہے. بھائی ہم نے محنت کی ہے بچپن سے. موٹیویشنل اسپیکر بھی بتا رہے ہوتے ہیں نا, دیکھو 7 کامیاب ترین دنیا کے جو کہتے ہیں نا 7 عادتیں کامیاب ترین لوگوں کی, بتاتے ہیں نا 7 ہیبٹس, 7 عادتیں وہ اختیار کر لو تو وہ کامیاب ہو جاؤ گے. تو بڑے بڑے کامیاب لوگوں کی ان کے پاس رپورٹیں ہوتی ہیں کہ دیکھو ان کے اندر یہ 7 عادتیں تھیں, صبح جلدی اٹھتے تھے, رات کو دودھ پی کے سوتے تھے 1 گلاس وغیرہ وغیرہ. اچھے بچے تو یہ کرتے ہیں نا, رات کو دودھ پی کے سوتے ہیں. پہلے زمانے میں یہ سنا کرتے تھے, اب دودھ پتی پی کے سو رہے ہوتے ہیں, اب تو اٹھ کے کھا کے سو رہے ہوتے ہیں. اور پھر وہ ایسے تھے اور ویسے تھے, ان میں برداشت تھی, پیشن وغیرہ وغیرہ, ٹش پش, بہت ساری چیزیں ملا کے 7 وہ علامتیں جو کامیاب لوگوں کی ہیں. آپ اپنے اندر یہ علامتیں پیدا کر لو, آپ بھی وہاں تک پہنچے ہوئے ہو. وہ آدھی بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ جب ہسٹری میں ریسرچ کرو گے تو آپ کو 7 کے بجائے 14 علامتیں نظر آئیں گی جو بہت سے لوگوں میں تھیں, مگر کامیابی ان کے قریب بھی نہیں پھٹکی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کامیابی قریب بھی نہیں پھٹکی. جب وہ کامیابی کی انتہا تک پہنچنے والے تھے, پاکستان میں تو ایسا بھی ہوتا ہے, تو اتفاق سے گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا تھا اور بالآخر گئے. حالانکہ ان میں 7 کے بجائے کتنی علامتیں تھیں؟ بولو 14. آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ تو یہاں گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا تھا اس لیے اتفاق سے گر گئے اور سارا پروگرام ہی ان کا کامیابی کا بڑھ گیا. تو وہاں تھوڑی ہوتا ہے یار. یہ کتاب ان ملکوں کے بارے میں لکھی گئی ہے, یہ ان کنٹریز کے بارے میں لکھی گئی ہے جہاں گٹر کے ڈھکن کھلے نہیں ہوتے, بلکہ پتہ ہی نہیں ہوتا گٹر ہے بھی کہ نہیں ہے. ان ملکوں کے بارے میں, وہاں اگر یہ 7 علامتیں پائی جائیں گی تو آپ کامیاب لازمی ہوگے. میرے بھائی ان ملکوں کے مسائل کچھ اور ہیں. جب یہ کووڈ آیا ہے نا تو اس میں بہت سے ایسے لوگ دنیا سے گئے ہیں جن میں 21 علامتیں پائی جاتی تھیں. صحیح ہے نا؟ کووڈ نے آ کے جھاڑو کی طرح. یار آپ لوگ پتہ نہیں بول کیوں نہیں رہے, میں بھی تو تھکا ہوا ہوں. آپ تو جواب سینٹنس کمپلیٹ کیا کریں. میں بچوں سے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں, جو بزرگ بیٹھے ہیں تو ہمارے قابل احترام ہے. تو ان میں 21 علامتیں پائی جاتی تھیں. ایک وائرس گیا ہے اور ساری علامتوں کی ایسی کی تیسی کر دی. اس نے بولا دفع ہو یہاں سے, جھاڑو پھیر دی. ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو لگائے جا کے جہاز, ہم نہیں کہہ رہے کوئی اچھا کام ہوا, انسانیت کا قتل جہاں بھی ہوگا اس کی مذمت کی جائے گی, لیکن اس میں بڑے بڑے لوگ تھے میرے بھائی. وہ تصور کر سکتے تھے کہ دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے جہاز اڑ کے عمارت میں گھس جائے؟ کوئی تصور کر سکتا تھا؟ ڈمپر کے نیچے وہ لوگ بھی آتے ہیں جو 7 جن میں کامیاب لوگوں کی علامتیں پائی جائیں. ڈمپر والے میں ایک علامت نہیں تھی, کامیاب ہو گیا وہ. کیا خیال ہے؟ بندہ مار کے بھاگ بھی گیا, دوبارہ سے دوسرا ڈمپر چلا رہا ہے وہ. میں ان علامتوں کا منکر نہیں ہوں, پیدا کر لو وہ علامتیں, اچھی بات ہے. اچھے لوگوں شریف تو کہلاؤ گے نا, بھلے کامیاب نہ بھی ہوئے.
لیکن میرے بھائی قرآن جس چیز کو کامیابی کہتا ہے وہ بالکل الگ ہے، مادہ پرست لوگ جس چیز کو کامیابی کہتے ہیں وہ بالکل الگ دنیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے پیغمبر دنیا میں ایسے آئے ہیں، انہوں نے دعوت کا کام شروع کیا، ایک شخص بھی ابھی ایمان نہیں لایا اور ان کو قتل کر دیا گیا پیغمبروں کو۔ دنیاوی لحاظ سے یہ کامیاب تھے یا ناکام؟ دنیاوی لحاظ سے ناکام، ویژن کمپلیٹ ہی نہیں ہوا۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ کامیاب۔ دنیا میں سکسیس کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے، خدا کی نظر میں سکسیس کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے، وہ بالکل ہی الگ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص نے 99 انسانوں کو قتل کیا، ساری زندگی اس میں کامیاب لوگوں کی علامتیں تھیں یا ناکام لوگوں کی؟ ناکامیوں سے بھری ہوئی زندگی۔ کچھ ہوگا ڈپریشن کا مریض، کچھ تو ناکامیاں ہوں گی نا کہ بندہ ہی مارتا جا رہا ہے۔ 99 بندوں کو قتل کرنے کے بعد اس کو خیال آیا کہ دنیا تو میں نے برباد کر لی ہے، ظاہر ہے چھپتا پھرتا ہوگا، لوگ لانتے کرتے ہوں گے، ایک خود بھی جب انسان ظلم کرتا ہے نا اسٹریس میں جاتا ہے، ڈپریشن۔ جتنے یہ قاتل لوگ ہیں نا یہ کبھی بھی سکون میں نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رکھنا، یہ سارے پاگل ہو کے مرتے ہیں، سارے پاگل ہو کے مرتے ہیں۔ کوئی ایک قاتل بھی، کیونکہ انسانی قتل اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان کو پھر سکون سے سونے نہیں دیتا۔ وہ سوچو 99 انسانوں کو قتل کیا ہوگا، کیسی ڈپریشن اور اسٹریس میں ہوگا۔ کیوں؟ وہ کامیابی سمجھ رہا تھا دولت کو، پیسے کو، عزت کو، قتل کر کے اس کو پیسے بھی مل گئے، ایک بندہ مارنے کے پیسے ملتے ہوں گے اس کو، پیسے بھی مل گئے، دولت بھی مل گئی، عیاشی بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، سکون نہیں۔ اللہ نے اس پہ رحم کیا، اس کو 99 انسان قتل کرنے کے بعد خیال آیا کہ جس چیز کو میں ہدف بنا رہا ہوں، کامیابی کا معیار سمجھ رہا ہوں، یہ معیار غلط ہے۔ خیال آ گیا، کیونکہ وہ تھا مسلمان، یعنی اہل ایمان میں سے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، لوگوں سے آ کے پوچھنے لگا بھائی مجھے کسی مولانا صاحب کا پتہ بتاؤ۔ ایسے موقع پہ کس کا خیال آتا ہے؟ مولانا صاحب۔ میں شرعی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں تو سمجھ رہا تھا یہ کامیابی ہے، مجھے خیال ہو رہا ہے کہ اصل کامیابی تو آخرت کی ہے، یہ دنیا تو سب کچھ مل گیا نا لیکن سکون نہیں ہے، تو اصل تو کیا ہے؟ آخرت ہے۔ لیکن اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنے بڑے بڑے جرائم کرنے کے بعد اب خدا مجھ سے راضی ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا؟ میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اب پتہ نہیں خدا راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو سنا ہوا ہے کہ گناہ کی توبہ قبول ہوتی ہے، لیکن اتنے ٹاپ لیول پہ اگر میں نے گناہ کر لیے اس کی توبہ بھی اللہ قبول کرتا ہے، تو یہ بات یا تو اللہ بتائے گا یا زمین پہ اللہ کے نمائندے بتائیں گے جو اللہ کا علم جانتے ہیں، یعنی جو آسمانی کتابوں کا علم جانتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے عالم کا پتہ بتاؤ جس کو شرعی مسائل آتے ہوں، میں اس سے مسئلہ پوچھوں گا کہ 99 انسان قتل کرنے کے بعد کیا میں اللہ کو راضی کر سکتا ہوں؟ کوئی ایسا طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ، توجہ ہے نا آپ لوگوں کی، لوگوں نے عالم کے بجائے راہب کا پتہ بتا دیا۔ راہب کا مطلب اس زمانے کے بزرگ، بزرگ کا مطلب جو دنیا چھوڑ چھاڑ کے اللہ اللہ کرتے ہوں، علم نہیں ہے لیکن عبادت کی بہت کثرت۔ لوگوں کے ذہن میں علم سے زیادہ صوفیوں کو زیادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت جی پہنچے ہوئے ہیں، یہ حضرت جی کہاں ہیں؟ پہنچے۔ کوئی دوڑ رہا ہے، جم جا رہا ہے، بھاگ رہا ہے، یہ نارمل انسان ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی بزرگ ہے؟ یہ بزرگ کا تصور یہ ہے کہ ہلانے سے ہلے نہیں، چلانے سے چلے نہیں۔ ایسی باوقار شخصیت کہ ہلاؤ تو ہل نہ پائیں، چلاؤ تو وہیں بیٹھے بیٹھے ان کی زندگی گزر جائے اور بس ارشادات فرماتے رہیں، بہت جیسے دلہن رخصتی کے وقت پرانے زمانے میں چلتی تھی ایسے چلتے ہوں، اتنے نیک۔ تو یہ نہیں ہے بھائی، صحابہ کو تو سلمہ ابن اکوا کہتے ہیں میں گھوڑے سے زیادہ تیز دوڑتا تھا، تو وہ بزرگ تھے نہیں تھے صحابی ہونے کے باوجود۔ تو بزرگ کا یہ کانسیپٹ غلط ہے، اور یہ روحانی عامل کبھی بھی بزرگ نہیں ہوتے۔ یہ جن چڑیل بھوت بھگانے کے جو کام کر رہے ہیں یہ فراڈی ہوتے ہیں ایک نمبر کے، ان سے کبھی متاثر نہیں ہو۔
موکل اور وہ آئے تھے ایک صاحب ڈیفینس میں سرسوں کے تیل کے فضائل بتا کے چلے گئے, یہی ڈیفینس میں بیان, اور یہاں پڑھے لکھے لوگ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, یوٹیوب پہ وہ بیان ہے کہ نہیں سرسوں کا تیل آپ تھوڑا سا یہاں لگائیں, تھوڑا سا ناخن پہ لگائیں, پھر یہاں لگائیں, پھر 70 بیماری پھینک رہے ہو یار تم لمبی لمبی, تمہیں شرم نہیں آتی؟ لوگ کہہ رہے ہیں, میں بھی آیا تھا بیان, میں نے بھی بیان کیا, کوئی کراؤڈ نہیں تھا اتنا, مجھے کوئی حسد نہیں ہو رہی ان سے, کوئی نہ ہو کراؤڈ, بندہ آیا ہے اور لوگ ڈیفینس کے ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے لوگ بھرے ہوئے ہیں جی, اور بیان کیا ہو رہا ہے, سرسوں کا تیل تھوڑا سا آپ یہاں لگائیں ناخنوں پہ, رات کو ناخنوں پہ لگائیں, یہ والا تیل یہاں لگائیں تھوڑا سا, 70 بیماریوں سے آپ کو کیا ہوگی, شفا. لوگ کہہ رہے ہیں یار پہنچے ہوئے ہیں. ڈائریکٹ کس سے رابطہ ہے؟ حالانکہ سرسوں کے تیل کی کمپنی سے رابطہ ہے, اللہ سے رابطہ نہیں ہے. تیل بکوانا ہے میرے بھائی. لوگ کہہ رہے ہیں یار بڑا مقام دیا بھائی. اب یہ بھوکا والی سرکار دیکھ لو, گھٹنے جڑ رہے ہیں, ہڈیاں جڑ رہی ہیں. میں نے ایک بیان دے دیا تھا, بھائی کیوں لوگوں کا ٹائم ضائع کر رہے ہو, آغا خان ہاسپٹل میں سلنڈر بھروا دو اپنی پھونک کے, وہ جا کے اسپرے کرتے رہیں گے, بندے جڑتے رہیں گے. اس کو اتنا غصہ آیا, پھر دھمکیاں دینا شروع کر دی بھائی ان لوگوں نے ہمیں. میں نے کہا میں نے تو تمہارے فائدے کی بات کی ہے, محنت کم ہوگی, فائدہ مخلوق کو زیادہ ہوگا, سلنڈر بھروا لو. لیکن آپ دیکھو کتنا ایجوکیٹڈ طبقہ ایسے بے وقوفوں کے پاس جاتا ہے کہ یہ کیا ہیں, پہنچے ہوئے. تو بزرگ کوئی خلائی مخلوق نہیں, اچھے انسان از کالڈ بزرگ. اچھا انسان از ڈیفینیشن ہوتی ہے نا, بچے پڑھتے ہیں سائنس میں, از کالڈ آخر میں لگا دیتے ہیں. تو اچھا انسان از کالڈ جو نیک انسان ہے, جھوٹ نہیں بولتا, چوری نہیں کرتا, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتا ہے, بس اتنا کافی ہے. اتنا کیا ہے, یہ بزرگ ہے, یہ جنت میں جائے گا. مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے, لوگ میرے پاس آتے ہیں بیعت ہونے کے لیے, اور بیعت ہونے سے مقصد ہوتا ہے کہ بزرگ بن جائیں. فرمایا انسان بننے کے لیے آیا کرو, بزرگ بننے کی ضرورت, انسان بن جاؤ, شریف انسان, بس کافی ہے. تو وہ سے 99 انسان قتل ہو گئے. اب اس کو خیال آیا کہ یار میں نے جس چیز کو ویژن بنایا ہے, کامیابی سمجھی ہے, وہ اصل کامیابی نہیں ہے. کامیابی تو یہ کہ مرے تو خدا راضی ہو ہم سے, جانا ہے ہم نے, یہاں رہنا کتنا ہے. تو یہاں کی دولت, یہاں کی عزت, نعمت ضرور ہے, مل جائے بہت اچھی بات ہے. ہمارا ٹارگٹ یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ہدف نہیں ہونا چاہیے. نہ صحت ہمارا ہدف ہے, نہ دولت, نہ عزت, یہ سب نعمتیں ہیں. جب آپ سفر میں, ٹرین میں, جہاز میں سفر کر رہے ہوتے ہو, کچھ لوگ اکانومی کلاس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں, کچھ بزنس کلاس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ بیچارے پائیدان پہ W11 میں لٹک کے گانے سنتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا, وہ لٹک کے جا رہے ہوتے ہیں. میں نے رش میں یہ بھی دیکھا ہے کہ اتنا سا انگوٹھا ٹکایا ہوا ہے پائیدان پہ, لیکن لانڈی تک گیا بندہ, اور کنڈکٹر بھی اسی بس میں سفر کرتا ہے. اتنا رش ہوگا بس میں, چوہے کے گزرنے کی جگہ نہیں ہوگی, لیکن کنڈکٹر اس دروازے سے چڑھے گا, سب سے کرایہ لیتا ہوا اس دروازے سے ادھر جائے گا, سب کی جیب کٹے گی, اس کی جیب نہیں کٹے گی. تو سفر میرے بھائی, کسی کو ونڈو سیٹ مل جاتی ہے, کسی کو بزنس کلاس میں سیٹ مل جاتی ہے, کوئی PIA میں سفر کرتا ہے. بہرحال یہ ہمت کی بات ہے, اللہ سے اس کا تعلق ہے, اور کوئی ایمریٹس میں سفر کرتا ہے. لیکن دنیا میں ایسا احمق اور ایسا بے وقوف دیکھا جو بزنس کلاس میں سفر کر رہا ہو اور اسے ان سیٹوں سے محبت ہو جائے. ہیں کیا یار, کیا سیٹ ہے یار, بٹن دبایا, اوہ پیچھے جا رہی ہے سیٹ. کسی غریب آدمی کو لے جا کے آپ نے جہاز کے جو فرسٹ کلاس ہوتا ہے اس میں بٹھا دیا, لے بیچارہ جھونپڑی میں رہتا تھا, اب کوئی ایمرجنسی ہو گئی, فرض کریں دبئی میں اس کا کوئی ریلیٹو رہتا ہے جس کی ڈیتھ ہو گئی, فرض کریں اس کے ابا کا انتقال ہو گیا وہاں دبئی میں, اب اس کو جنازے میں جانا ہے. ڈیفنس والے کو ترس آیا, اس نے زکوٰۃ سے اس کا بزنس کلاس کا ٹکٹ کرا دیا کہ بیچارے کو غم ہوا ہے, اس کو دبئی جانا ہے اور اکانومی میں سیٹ مل نہیں رہی, بزنس میں ہی مل رہی ہے, بیچارے کو پہنچنا ہے, چل یار جا یار, باپ کے جنازے میں شرکت کر کے آ جا. اب یہ جھونپڑی سے, گندے نالے سے نکلا, کبھی اس نے بزنس کلاس دیکھا نہیں, وہاں بیٹھا تو بھائی بٹن دبایا, پیچھے بٹن دبایا, یہ خوبصورت سی ایئر ہوسٹس, جس طرح آپ کو کیا چاہیے, اس نے ایسی کبھی خوبصورتی گندے نالے میں دیکھی نہیں. وہاں ایسی عورتیں تھیں جو اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتی تھیں اس کو. میں نے افریقہ میں دیکھا, ایک افریقہ میں نا ایک بالکل
یعنی ایک ڈیٹ لگ رہی تھی, ڈیٹ, ہم کہیں گاڑی میں جا رہے تھے تو ڈیٹ, دونوں ڈیٹ, لڑکا لڑکی ہوتے نا ڈیٹ مار رہے ہوتے. میں نے کہا یہ ایک دوسرے کو نظر کیسے آ رہے ہیں؟ ڈیٹ کے لیے ضروری ہے نظر تو آئے نا, لیکن بہرحال ہر ایک کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے. خیر, تو اب آپ نے کیا کیا, اس غریب مسکین کو بزنس کلاس میں بٹھا دیا, وہ تو اس کی تو پانچیں کھل گئی وہاں. اتنی خوبصورت ایئر ہوسٹس اس نے کبھی نہیں دیکھی, اور اتنی تمیز سے اس سے بات کر رہی. اس نے بیچارے کو W11 کا تجربہ تھا, جہاں کنڈکٹر گالیاں دے کے کرایہ نکلواتا تھا اس سے, اور دھکے دے کے نیچے. ہمارے یہاں بسوں میں تو اتارتے تھے نا, چلتی ہوئی بس سے اتر جا بھائی. پنجاب سے لوگ نئے نئے آتے تھے نا بچپن میں, ہمیں یاد ہے, وہ الٹی طرف اترتے تھے, گر جاتے تھے نیچے. یعنی بس ادھر کو جا رہی ہے, اس نے روکا تو ہے نہیں, اس کو نہیں پتا کہ جدھر کو جا رہی ہے ادھر بھاگتے ہوئے اترو, وہ الٹی طرف کو اتر رہا ہوتا تھا, پھر گرتا تھا. تو اس نے یہ عزت دیکھی تھی اپنی. اب وہاں جا کے بھائی ایئر ہوسٹس پوچھ رہی ہے آپ کو کیا چاہیے, تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ٹاول لے کر آ رہی ہے گرم, اس کو یہ نہیں پتا کیا کرنا ہے اس سے. پھر جناب اس سے آپ چٹنی کھائیں گے, کباب کھائیں گے, بریانی کھائیں گے, کیا کھائیں گے, پوچھے جا رہی ہے. 2 4 6 8 10 گھنٹے کا کوئی بھی سفر. اس کے بعد اب یہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے نیچے, میں نہیں جاؤں گا, مجھے یہیں رہنا ہے, میں نہیں جاؤں گا. اتنی اچھی سیٹ تھی اور ایسا بہترین ٹیمپریچر, پنکھا جب چاہو اپنی طرف کر لو, جب چاہو پڑوسی کی طرف کر لو. اور اس کو اپنی بیوی یاد آ رہی ہے کہ ایئر ہوسٹس بٹن دباتا تھا, چائے لے کے آ رہی ہے, ادھر بٹن پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں, کوئی رسپانس نہیں. ایئر ہوسٹس کو 3 دفعہ ایک کام کہے 3 دفعہ کرے گی. بیگم کو آپ نے دوسری دفعہ کہہ دیا, آگے سے اینٹ کا جواب پتھر سے آئے گا. ایئر ہوسٹس سے آپ کہہ دیں نا کہ دیکھو تم چائے بنا لو, کائنڈلی ذرا 1 کپ ٹی اور مل جائے گی, تھینک یو. وہ الٹا شکریہ ادا کرے گی آپ کا کہ آپ نے اس کو کام کا بولا, تھینک یو سر, لے آئے گی چائے. بیگم کو آپ نے بولا چائے بنا دو ذرا, اندھے ہو نظر نہیں آ رہا, چولہے پہ تو کھڑی ہوئی ہوں, کیا خیال, چولہے پہ کھڑی ہوئی ہوں, کیا توے پہ بیٹھ جاؤں, توے پہ بیٹھ جاؤں. تو آپ بتاؤ, وہ جب یہ ماحول دیکھے گا گھر جانے کا دل چاہے گا, اس کا دل چاہے گا گھر جاؤں. تو اب رو رہا ہے پھوٹ پھوٹ کے دبئی پہ اڑ, یار یہ سب نعمتیں مجھ سے چھن رہی ہیں. اور کامیاب لوگوں کی علامتیں اگر پائی جائیں نا تو ہمیشہ بزنس کلاس ہی میں سفر ہو. اس سے لوگ بولیں گے بھائی صاحب یہ تھوڑے ٹائم کے لیے تیرے کو پروٹوکول دے دیا تھا, اتر جا بھائی جا, اور پھر واپس, ابھی تو دبئی ہے, جب واپس جائے گا نا اسی گندے نالے پہ. اب تو حکومت نے وہ ناجائز تجاوزات کی وجہ سے وہ نالا بھی توڑ دیا ہے, تو وہ بھی نہیں ملے گا تجھے, فٹ پاتھ پہ سوئے گا جا کے. لیکن وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے, ہائے 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 یہ مجھ سے لائف چھن گئی. تو عقل مند آدمی کہے گا کم بخت, تجھے کسی نے بتایا نہیں تھا کہ یہ سیٹیں تیری نہیں ہیں, یہ ایئر ہوسٹس تجھے گفٹ میں نہیں مل رہی, یہ مسافر خانہ ہے, تھوڑے ٹائم کے لیے پیسے تو نے زیادہ جمع کرا دیے تھے یا زکوٰۃ میں کسی نے تیری طرف سے دے دیے تھے, تو اس وجہ سے تھوڑے ٹائم کے لیے تجھے لگژری تھوڑی سی ایک لائف مل گئی ہے. کچھ اکانومی میں سفر کر رہے ہیں, اور کچھ اونٹوں پہ گدھوں پہ بھی آ رہے ہوں گے, کچھ لانچوں میں بیٹھ کے آ رہے ہوں گے. تو پاگل آدمی انجام کو دیکھا جاتا ہے, وقتی حالت کو نہیں دیکھا جاتا. تو میرے بھائی ہم تو اس پاگل پہ ہنس رہے ہیں, ہم سب اسی طرح کے پاگل ہیں, ہنس رہے ہیں ہم, یار وہ غریب آدمی جھوپڑی میں رہ رہے اور میں دیکھو کیسی لگژری لائف, میری گاڑی, میرا بنگلہ, میرے بزنس. بھائی صاحب تھوڑے دنوں کی بات ہے, قبرستان ڈیفنس میں بھی ہوتا ہے, قبرستان پٹیل پاڑا میں بھی ہوتا ہے, اورنگی ٹاؤن میں بھی ہوتا ہے. اور میرے بھائی قبر کے جو اندر کی حالت ہے اس میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ ڈیفنس کی قبر ہے یا امریکہ کی قبر ہے یا اسلام آباد کے اندر قبرستان ہے یا گندے نالے کے ساتھ کا کوئی قبرستان ہے. اندر جانے کے بعد سب بولو برابر. تو وہ جو 99 انسانوں کا قاتل تھا نا, اس کی بات میں جلدی سے مکمل کر کے بیان کو پھر سمیٹتا ہوں. تو اس نے لوگوں سے پوچھا بھائی ہمیں کوئی بتاؤ کہ اللہ, اب یعنی اس کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے. کئی لوگوں کو اس نے جب منزل پہ پہنچایا نا تو اس کو اندازہ ہو گیا ایک دن میں بھی لڑکنے والا ہوں, کوئی نہیں بھی مارے گا تو جانا تو ہے نا, تو جو ان کا انجام ہوا وہی میرا بھی ہوگا. اس کو خیال آ گیا, اس نے لوگوں سے پوچھا بھائی کوئی ہے عالم, تو لوگ علماء کو مانتے نہیں عام طور.
تو لوگوں نے اس کو راہب کا بتا دی. ایک بزرگ ہیں, اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں, جاؤ ان کے پاس جاؤ. وہ بزرگ کے پاس چلا گیا. وہ بیچارے اللہ اللہ کر رہے تھے, بیٹھے ہوئے تھے. اللہ اللہ تو ضروری ہے کرنا, اس کا کوئی منکر نہیں ہے, لیکن علم بھی ہو. تو اس نے جا کے کہا کہ جی میں نے 99 انسانوں کو قتل کیا ہے, فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ, کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ وہ بزرگ سوچ میں پڑ گیا. میں نے کہا یار ایک بندہ مارا ہوتا, 2 مارے ہوتے, یا ایسا ہوتا کسی کے پاؤں پہ غلطی سے پاؤں آ جاتا, اتنی تکلیف دی ہوتی, کوئی کبھی غلطی سے منہ سے گالی نکل گئی ہوتی, تو 99 بندے مار کے آ گیا. یعنی ان کا کہنے کا مطلب تکلف کی کیا ضرورت ہے, توبہ کے تکلف کی. 99 بندے یار. تو ان بزرگ نے کہا نہیں ہو سکتا بھائی, اب توبہ نہیں قبول ہوگی. اس نے کہا جب قبول ہی نہیں ہو رہی تو سینچری پوری نہ کر دوں میں. اس نے کہا جانا تو میں نے جہنم میں ہی ہے نا. دیکھو ایمان کتنی بڑی نعمت ہے. وہ گناہگار تھا لیکن آخرت پر ایمان تھا. اس کے دل میں آیا جانا کہاں ہے, جب توبہ قبول نہیں ہوگی تو پکی جہنم ہے, تو جب مر کے ناکامی ہونا ہے تو پھر شوق پورا کرو, سینچری پوری کرو. جہنم میں ملاقات ہوگی تو جیسے جیل میں لوگ ملتے ہیں نا, کیا کر کے آیا بتا رہے ہوتے ہیں. تو وہ اٹھا, اس بزرگ کو بھی مار دیا اس نے. فَكَمُلَ بِهِ 100, صحیح بخاری کی حدیث ہے, 100 انسانوں کا قاتل بن گیا وہ. لیکن دل میں چونکہ ایمان تھا, اس کے بعد پھر پریشان ہوا کہ یار تھوڑی تحقیق مزید کر لو. یہ جو لوگ ایک دم دین سے ہٹ جاتے ہیں نا, 2-4 مولاناؤں کو دیکھا, ہمارے جیسے نالائقوں کو دیکھا, بدعملی دیکھ لی کسی کی, یار یہ تو ایسے, ابے ایسا بکواس ہے, یہ مذہبی لوگوں کے منجن ہے, کوئی دین بھی نہیں ہے, بیکار کی باتیں. بھائی اتنی جلدی کیوں فیصلے کر رہے ہو, اتنی جلدی دین سے کیوں بدگمان ہو رہے ہو؟ قرآن پڑھو, نبی کی سیرت پڑھو. میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ 2-4 چیزیں بس دیکھ لیں. ایک صاحب اتنا بدگمان اسلام سے, علماء سے, ان کے ساتھ کسی نے بچپن میں کوئی فراڈ کر لیا, کوئی پیسے ویسے کوئی قاری صاحب نے لے کے بھاگ گئے. ابے یہ قاری واری ایسے ہی ہوتے ہیں, ابے یہ سب مولوی ایسے. میں نے کہا یار ایک قاری نے آپ کے ساتھ فراڈ کر لیا تو آپ کو اسلام سے نفرت ہو گئی. تو اس شخص کے دل میں جذبہ تھا, 100 بندے تو مار دیے, لیکن اس نے کہا مزید تحقیق کر لوں, ہو سکتا ہے توبہ کا آپشن ہو. تو نبی نے فرمایا کہ اس نے پھر لوگوں سے پوچھا بھائی کوئی ہے. اس زمانے میں گوگل ایجاد نہیں ہوا تھا, ورنہ گوگل پہ ڈال دیتا. کیا خیال ہے؟ لیکن گوگل نے اگر غامدی کا بتا دیا نا اس کو, یا پھر وہ اتنا ماڈرن ہو جاتا کہ سب کچھ کرتے رہو. ایک کہیں تصویر آئی, غامدی صاحب ایسے بیٹھے ہوئے ہیں نا, کسی نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے, پریشان ہے کہ 2-4 چیزیں حرام رہ گئی ہیں, وہ کس طریقے سے حلال. سوری یہ کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا ہوگا یہاں پہ, لیکن تو اب کیا ہوا کہ اس نے پھر لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کسی عالم کا پتہ بتاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَدُلَّ عَلَىٰ رَجُلٍ عَالِمٍ. اس بار لوگوں نے جس کا پتہ بتایا وہ کون تھے؟ عالم, دین کا علم تھا ان کے پاس. فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ 100 نَفْسٍ هَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ. بھائی مجھ سے 100 بندوں کا مرڈر ہو گیا ہے, مجھے بس جواب چاہیے ہاں یا نہ میں. اگر میں اب معافی مانگوں تو کیا میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا؟ وہ واقعی عالم تھے. انہوں نے صرف مسئلہ نہیں بتایا کہ ہاں توبہ ہو جائے گی, انہوں نے بتایا نعم. 3 باتیں کی انہوں نے. پہلی بات نعم, مسئلہ بتا دیا, ہاں توبہ قبول ہوگی. نمبر 2 موٹیویٹ کیا. ان کو تھا کہ اس سے اتنے گناہ ہوئے ہیں کہ اس کو اگر میں نے یہ صرف اتنا کہہ دیا ہاں توبہ قبول ہوگی تو یہ پھر بھی وسوسے میں ہوگا کہ پتہ نہیں یار ایسے ہی تو نہیں مجھے خوش کرنے کے لیے کہہ دیا. تو اگلا جملہ تاکید کے لیے بڑھایا مَن يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ. بھلا تیرے اور خدا کے درمیان کون سی چیز حائل ہو سکتی ہے؟ بھائی تو نے اللہ کو ناراض کیا, اللہ سے معافی مانگ. کسی کے باپ میں طاقت ہے کہ تیرا اللہ سے تعلق ختم کر دے؟ کوئی ہے ایسا مائی کا لال؟ یہ میں کراچی کی زبان میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. کون ہے بھائی؟ میں کون ہوتا ہوں؟ یعنی وہ عالم کہہ رہے ہیں میں کون ہوتا ہوں یہ فیصلہ کرنے والا کہ تو معافی مانگے گا اللہ معاف نہیں کرے گا؟ کوئی بھی نہیں ہے, تو ہے اور تیرا رب ہے. اور قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گناہ سے توبہ کرتا ہے اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے
جیسے کوئی شخص صحرا میں اس کی ساری سواری گم گئی اور کھانا پینا غائب، اور وہ موت کے انتظار میں درخت کے نیچے آ کے چھاؤں میں لیٹا کہ بس اب تو موت ہے، بھوک پیاس سے تڑپ کے مروں گا. آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو پوری سواری ساز و سامان سمیت سامنے، تو خوشی میں پاگل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ فرمایا اتنا پاگل ہوا کہ اللہ کو کہہ رہے اللہم انت عبدی، اے اللہ تو میرا بندہ، وانا ربک، اور میں تیرا خدا. یعنی خوشی میں کہنا یہ چاہیے تھا کہ اے اللہ تو میرا خدا، میں تیرا بندہ، لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ تو میرا بندہ، میں تیرا خدا. اگر ہم پاکستانی اس وقت وہاں ہوتے فوراً توہین رسالت اور گردن اڑاؤ. وہ بیچارہ ساری زندگی وضاحتی بیانات ہی دیتا رہتا، وہ کہتا رہتا بھائی میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا ایکچولی کہ اللہ تو میرا خدا ہے، میں تیرا بندہ ہوں. میرے منہ سے نکل گیا. نکلا کیوں؟ منہ سے کیوں نکلا؟ منہ سے ہی نکلتی ہیں چیزیں بھائی. فوراً اڑاؤ اور پھر روڈ کنٹینر لاؤ اور یہ کرو، اور پھر وہ ملک میں احتجاج اور نبی کے نام پہ سرتن سے جدا، اور پوری ایک ہائپ کریٹ ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی؟ اور ہمارے نبی اس واقعے کو کتنے مزے سے بیان کر رہے ہیں. فرمایا اخطأ من شدت الفرح، اتنا خوش ہوا کہ زبان سے اس کی غلطی ہو گئی. نبی نے بھی نہیں کہا کہ اس نے اتنا بڑا جرم کیا. سب سے پہلے ہم بیوی کو حرام کرتے ہیں، کہہ رہے تو کافر ہو گیا، اب تیری نکاح کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا. کافر کا بچہ ہے، نکاح ٹوٹ گیا تیرا. ابن انشا ایک مزاحیہ رائٹر گزرا ہے، مزاحیہ رائٹر، اس نے ایک مزاحیہ کتاب لکھی. اس میں مختلف قسمیں ٹریگنومیٹری اور کر ٹریگنومیٹری، پلین ٹریگنومیٹری نا، اس میں بڑی دلچسپ بات ہے. تو اس نے لکھا دائرہ، دائرے کی بھی قسمیں ہوتی ہیں نا، سرکل. تو اس نے لکھا دائرے کی دو قسمیں، ایک وہ دائرہ، پھر اس میں کارٹون بنایا ہوا ہے، ایک مولانا صاحب پگڑی پہن کے ڈنڈا لے کے باہر نکال رہے ہیں. اس نے کہا یہ اسلام کا دائرہ ہے. ونس اپون اے ٹائم اس میں لوگوں کو داخل کیا جاتا تھا، آج کل ڈنڈے مار مار کے باہر نکالا جاتا ہے. دائرہ اسلام سے خارج، وہ بھی دائرہ اسلام سے. تو ہمارا جو اسلام کا سرکل ہے وہ کیا ہے؟ روز بروز تنگ ہوتا جا رہا ہے. اتنا ظرف تھوڑا سا بڑا رکھو میرے بھائی. کوئی مسلمان نبی کی توہین کی جرت نہیں کر سکتا. اس کا دماغ تھوڑی خراب ہے کہ وہ معاذ اللہ نبی کی شان میں گستاخی کرے. تو اس کے نبی نے فرمایا کہ جیسے اس کو خوشی ہوئی تھی نا کہ اس کا سارا بچھڑا ہوا سامان واپس آ گیا، جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کو اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اس سے گناہ ہوا، اب یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے. جیسے اللہ کو گناہ سے نفرت ہے، ایسے ہی توبہ سے محبت بھی ہے. تو میں جلدی سے بس حدیث کو سمیٹتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عالم نے 3 الفاظ کہے. پہلا مسئلہ بتایا، ہاں اللہ توبہ قبول کرے گا. پھر اس کو موٹیویٹ کیا کہ وسوسے ختم ہو، اور کہا من یحول بینہ و بین التوبہ، بھائی کون ہے جو تمہاری توبہ کے درمیان رکاوٹ بنے؟ یہ اس حدیث کے اس الفاظ کو میں دوسری حدیث سے سمجھاتا ہوں. دوسری حدیث سے اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ 2 بھائی تھے، ایک گناہگار تھا ایک نیک تھا. تو جو نیک تھا نا وہ تکبر میں آیا ہوا تھا، وہ ہر وقت گناہگار کو کہتا کہ تو جو ہے نا یہ تو چھوڑ دے یہ برائی. تو وہ کہتا کہ میں توبہ کر لوں گا اللہ معاف کر دے گا، میں توبہ کروں گا. اس نے کہا خدا کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. اس کے الفاظ، اس کی زبان سے کیا الفاظ نکلے؟ خدا کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. حدیث میں آتا ہے اللہ کو اتنا غضب آیا، اللہ نے فرمایا این المتعلی علی اللہ، اللہ اغفر علی فلان. یہ کون ہوتا ہے میرے اوپر قسمیں اٹھانے والا؟ کہ بھائی تیرا کام ہے دعوت دے، اس کو نیک بنانے کی کوشش کر. تو ٹھیکیدار کب سے بن رہا ہے؟ میرے اوپر قسمیں کون اٹھاتا ہے؟ نبی نے فرمایا اللہ نے اس کو جہنم میں ڈالا، اور صرف اس کو دکھانے کے لیے اس گناہگار کو بخشا ہے اللہ نے. کہ بخشش کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے ہاتھ میں. تو یہ مطلب ہے کہ بھائی جب تو اللہ سے توبہ کرے گا اور اللہ معاف کرے گا تو کون ہے جو رکاوٹ بنے؟ بھائی کوئی اللہ کو روک سکتا ہے کہ اللہ نہیں میری پرمیشن نہیں ہے؟ اور ایک اور حدیث سناتا ہوں، اس سے اور یہ بات سمجھ میں آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی آدم، ہاں نبی نے فرمایا لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اگر تمہارے گناہ زمین آسمان سے بھر جائے، زمین آسمان گناہوں سے بھر جائے. یہ حدیثوں میں گناہوں کی ترغیب نہیں دی جا رہی ہے کہ آپ بھریں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی سے ہو چکا ہے تو اب آ جائے، اب دین پہ آ جائے، اب توبہ کر لے، مایوس نہ ہو. فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر زمین آسمانوں کو بھر دیا تم نے گناہوں سے
اگر مجھ سے توبہ کرو گے میں معاف کروں گا. آگے الفاظ بڑے مزے کے ہیں, فرمایا ولا ابالی, کسی کی پرواہ نہیں کروں گا. یہ اللہ نے کیوں کہہ رہے ہیں کہ کسی کی پرواہ نہیں کروں گا؟ اس لیے کہ جب کسی بڑے گنہگار کو رہا کیا جاتا ہے, سزا معاف کی جاتی ہے, تو بہت سو کو اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی ابے نندن کو آیا تھا, ہم نے چائے وائے پلا کے بھیج دیا, کچھ لوگوں نے کہا چلو اچھا کیا, کچھ نے کہا نہیں بھائی ایک بندہ ہمارے ملک میں حملہ کرنے آیا, ہم نے ایسے کیوں بھیج دیا. اختلاف ہوتا ہے نا رائے کا. کیا خیال ہے؟ بڑے بڑے مجرموں کو جیل سے رہائی مل جاتی ہے, کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں چلو یار ایک چانس دینا چاہیے, کچھ کہتے ہیں اتنے بڑے مجرم کو ایسے ہی چھوڑ دیا یار. تو یہ بالکل صحیح ڈیبیٹ ہوتی ہے, بحث ہوتی ہے, اس میں ہر آدمی کو رائے دینے کا حق ہے کہ بھائی اتنے بڑے مجرم کو ایسے کیسے چھوڑ دیا. تو اللہ کہتے ہیں کتنا بھی بڑا مجرم ہو, جب میرے سامنے توبہ کرتا ہے تو میں معاف کرتا ہوں. ولا ابالی, پھر میں تبصروں کی پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی مجھے کہے گا, کوئی مقرب فرشتہ کہے گا اللہ 100 انسانوں کے قاتل کو تو معاف کر رہا ہے, یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. غفور رحیم ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہونا چاہیے. یا کسی نیک آدمی کو اعتراض ہو کہ یار ہم بیوقوف ہیں جو ساری زندگی نماز روزے میں لگے رہے ہیں بھائی, اور یہ ابھی 99 سال میں توبہ کر رہا ہے اور اللہ تو اس کو معاف کر رہا ہے, تو یہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہنے دو, مجھے کوئی پرواہ بولے نہیں. کیوں؟ لا یسأل عما یفعل, اللہ کے علاوہ جو بھی ہے کچھ بھی کرے گا اس کو ریزن پیش کرنی پڑے گی کہ میں کیوں کر رہا ہوں, لیکن میں جو کچھ کروں گا مجھے ریزن بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ خدا میں اور مخلوق میں فرق کیا ہو گیا؟ اللہ بھی دیکھو اگر اپنی ہر چیز کو ایکسپلین کرنا شروع کر دے, ایکچولی میرا پیش نظر یہ تھا اصل میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ مجھے لگ رہا ہے کوئی تھکے سے لگ رہا ہے. دیکھو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے نہیں ہے سمجھانا کہ میں نے یہ کیوں کیا, تو ایکچولی اس میں یہ تھا. ہم لوگ کے ذمے بیگم کو سارا دن وضاحتیں ہی دیتے رہتے ہیں ہم لوگ بیٹھ کے کہ میں لیٹ کیوں آیا, 2 بجے 10 بجے آپ نے پہنچنا تھا, 10:30 پہ کیوں آ گئے, کہ دوسری کے پاس تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے, کہ دوسری شادی تو نہیں کر لی. وضاحتیں دیتا رہتا ہے آدمی. نہیں بیگم اصل میں وہ جمشید کے پاس مجھے دیر ہو گئی, حالانکہ وہ جمشیدہ تھی جس کے پاس دیر ہوئی تھی. بیگم کے سامنے وضاحتیں دیتے رہتے ہیں. بیگم نے بولا باہر جائے اور واپسی پہ 6 انڈے لیتے ہوئے آنا, کیوں نہیں لے کے آئے؟ آدمی کہتے ہیں ایکچولی بھول گیا تھا, وہ اصل میں وسیم آ گیا تھا اس کے پاس بیٹھا وہ. سارا دن شادی شدہ آدمی کا کام کیا ہے؟ وضاحتیں دینا. ایک آدمی کی شادی ہوئی, 100 سال کا ہو گیا, بڑا ہینڈسم پتلا. کسی نے پوچھا یار تیری صحت کا راز کیا, ایسا فٹ؟ اس نے کہا جب میری شادی ہوئی تھی نا تو بیگم سے میرا معاہدہ ہوا تھا کہ جس کی غلطی ہوگی وہ سوری بھی کرے گا. جب بھی ہماری لڑائی ہوئی, جب بھی میاں بیوی کا جھگڑا ہوا تو جو غلطی پر ہوگا وہ سوری بھی کرے گا اور سزا میں 5 کلومیٹر پیدل چلے گا. تو کہہ رہا ہے جب بھی لڑائی ہوتی ہے میں ہی ہمیشہ سوری کرتا رہا ہوں اور 5 کلومیٹر پیدل, اس کی وجہ سے فٹ ہوں. تو اس نے کہا چلو تمہاری فٹنس تو سمجھ میں آتی ہے, بھابھی کیوں فٹ ہے؟ وہ بھی 90 سال کی ہو گئی ماشاءاللہ آپ کی بیگم. کہہ رہے ہیں وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہے دیکھنے کے لیے کہ چل رہا ہے کہ نہیں چل. تو میرے بھائی ہم لوگ جو ہے نا اپنے ہر عمل کے جواب دیں. خدا کے سامنے تو قبر میں ہوں گے لیکن گھر میں پہلے کیوں لیٹ آ گئے اور کیوں دیر سے آ رہے ہو, وہاں کیوں بیٹھے ہوئے تھے وغیرہ وغیرہ بتاتے رہے آدمی. وہ ایک شرابی تھا نا, گھر آتا تو بیگم سے پٹتا تھا. پھر وہ تو ایک دن کیا ہوا, اس کو اندازہ ہوا کہ پھر پیے میں نے, پھر بیگم مارے گی, سالوں کو بلوا کے پٹوائے گی. تو اس کو گیٹ سے آنے کے بجائے دیوار پھلانگ کے آیا, چپکے سے اپنے کمرے میں گھسا اور لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ گیا, ایسے جیسے میں آفس کے کام میں بڑا مشغول ہوں نا, آج کچھ کام بہت زیادہ. بیگم آئی, بولے کمبخت پھر پی کے آیا ہے؟ یار نہیں میں تو لیپ ٹاپ لے کے بیٹھا ہوں. کمبخت بریف کیس کھول کے کیوں بیٹھا ہوا ہے پھر؟ بریف کیس کھول کے بیٹھا ہوا تھا, اس کو لیپ ٹاپ سمجھ رہا تھا. تو یہ صرف میں یہ بتانے کے لیے کہ ہم اپنے ہر عمل کے جواب دیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہر شخص کو جواب دینا ہے. تو اللہ کہتے ہیں لا یسأل عما یفعل, میں جو کچھ کروں گا مجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. ایک چھوٹی سی مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں, بیان کو سمیٹتا ہوں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا, تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کر لیا کوئی ریزن پوچھے بغیر. شیطان نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے بنایا اور
اسے میرے سامنے مٹی سے بنایا ہے تو میں افضل ہوں اور یہ مجھ سے معاذ اللہ کمتر. دو وجہ سے کمتر. ایک یہ جونیئر ہے, میرے بعد دنیا میں آئے ہیں, میں تو ہزاروں سال سے ہوں. بھائی آفس میں نیا امپلائی آئے اور پہلے دن اس کو وہ پروٹوکول ملنا شروع ہو جائے جو 20 سال پرانے امپلائیز کو اب تک نہیں ملا, تو پرانوں کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولیں گے یار یہ جمعہ 8 دن نہیں ہوا, ہمارے سامنے آ کے بیٹھا ہے, اس کو اے اور بی کا فرق نہیں پتا ہے, این دبانا ہوتا ہے تو غلطی سے اے دبا دیتا ہے, اور باس اس کو اتنا نواز رہا ہے, ہم 20 سال سے ہم پاگل ہیں کیا؟ تو یہ بنتا ہے نا, بالکل بنتا ہے, کیونکہ باس کوئی خدا تھوڑی, آپ پوچھ سکتے ہیں. تو شیطان نے بالکل یہی اعتراض کیا کہ میں ہزاروں سال سے عبادت کر رہا ہوں اور یہ جونیئر ہیں, ابھی پیدا ہوئے ہیں میرے سامنے, تو جونیئر کو چاہیے سینئر کو سجدہ کرے. ایک بات. نمبر 2, مجھے آنکھ سے بنایا جو اوپر کی طرف جاتی ہے, یہ مٹی ہے جن کو لوگ پاؤں سے روند کے مٹی پہ چلتے ہیں, تو ان کا جو میٹیریل ہے وہ بھی اتنا اچھا نہیں ہے, اور سڑی ہوئی مٹی, لہذا میں بہتر ہوں اور یہ کمتر, میں سجدہ نہیں کروں گا. تو قرآن میں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بٹھا کے سمجھاؤ, ادھر آؤ یار, تم زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئے, تم بہت غصے ہو گئے, ذرا یا کسی فرشتے کے ذمہ لگایا کہ ذرا اس کو سمجھاؤ, بیچارہ پرانا آدمی ہے اپنا ہی, لیکن ابھی تھوڑا سا دماغ کھسک گیا ہے, تو اس کو ذرا سمجھاؤ. پھر کوئی فرشتہ لے کر گیا ہو شیطان کو, اس سائڈ پہ چائے وائے پلائی ہو, نسوار گٹکا جو بھی اس زمانے میں شیطان کی ایکٹیویٹیز تھیں, مجھے لگ رہا ہے ہیروئن سے کم تو نہیں ہوگی شیطان میں, اس کو بٹھا کے سمجھایا ہو, دیکھو ٹھنڈے ہو جاؤ ذرا آرام سے, بس ٹھنڈا نہ ہو تو بجھ جائے گا نا, وہ تو آگ ہے تو اور گرم اور گیس لگاتی ہے اس میں. تو بیٹھ کے اس کو سمجھایا ہو, دیکھو ایکچولی بات اصل میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ تمہاری بات ایک پوائنٹ ایک ویلڈ ہے کہ دیر سے آیا ہے, اور ایکچولی اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ میٹیریل, لیکن کوئی تو وجہ ہے نا, اصل میں یہ ذہانت بہت ہے, یہ جہاز بنائے گا, یہ راکٹ بنائے گا, اور یہ اللہ کے لیے بھی لڑے گا, اور وغیرہ وغیرہ. گھنٹہ تقریر کی جا سکتی تھی کہ نہیں کی جا سکتی تھی؟ قرآن میں ہے کہ نہ, اللہ نے اس کی باتوں کا جواب نہیں دیا, اللہ نے جواب نہیں دیا. شیطان نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا, اللہ نے کہا نکل جا میرے دربار سے, فَإِنَّكَ رَجِيمٌ, مردود ہو گیا تو. کیا ہے تو؟ مردود. خدا سے تھوڑی پوچھا جاتا ہے کہ کیوں. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ شیطان میں نا 3 عین تھے, ایک عین نہیں تھا, 3 عین تھے. عالم بھی تھا, علم تھا اس کے پاس, یعنی عالم کا عین تھا, عاقل عقل مندی کا عین تھا, بڑا ذہین تھا, اور عابد عبادت گزاری کا عین بھی تھا. ایک عین کی کمی تھی, عاشق. جس کے دل میں عشق ہوتا ہے وہ محبوب کو خوش کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے, اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ محبوب کا جو آرڈر ہے یہ اس کی کوئی معقول وجہ ہے یا نہیں ہے. وہ کہتا ہے بھائی آپ کو خوش کرنا ہے, جس کو محبت ہو جائے اسے غرض نہیں ہوتی, کہتے ہیں آپ حکم کریں یار, آپ حکم کریں, آپ کو خوش کرنا ہے. تو شیطان میں عبادت بھی, عقل بھی, علم بھی, لیکن ان 3 چیزوں نے اس کو تکبر میں ڈال دیا, اور تکبر اور محبت جمع نہیں ہو سکتی. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ابراہیم علیہ السلام میں اللہ کی محبت, ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو, اس کی کوئی ریزن بن سکتی ہے؟ دیکھنے میں بظاہر, حقیقت میں نہیں, بظاہر بالکل عقل کے خلاف ہے. ابراہیم علیہ السلام نے تو نہیں پوچھا کہ اللہ کیا یہ کوئی سمجھ میں تو نہیں آ رہا, اس نے کیا قصور کیا ہے, پھر دیا ہی کیوں تھا جب لینا ہی تھا, اور تو خود ہی کسی طبی موت میں ہلاک کر دیتا, مجھے حکم دے رہا ہے, میں باپ ہو کے کیسے گلا کاٹوں گا, یہ تو بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا. نا. بچے کو کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو میں ذبح کر دوں. بچے نے بھی آگے سے جواب میں نہیں کہا کہ ابا ایک دفعہ اللہ سے دوبارہ مشورہ کر لیں, یہ فرشتہ پیغام لانے میں شاید کوئی مسئلہ ہو گیا ہو, یا آپ کو خواب آیا ہو اس کی کوئی دوسری تعبیر ہو, تو ایکچولی دیکھیں یہ ہے تو سمجھ میں آنے میں, باہر اللہ کہہ رہا ہے تو ٹھیک. آخر میں آ کے چلو نا یا ابا تفعل ما تؤمر, اللہ نے حکم دیا ہے کر گزریں بس. ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ ہاجرہ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ مکہ میں, قحط زدہ علاقہ, نہ پانی نہ گھاس. صحیح بخاری کی حدیث, آپ کی زوجہ بار بار پوچھ رہی ہے بھائی ہمیں کیوں لے کے جا رہے ہو دودھ پیتے بچے کے ساتھ, کیا قصور ہے ہمارا؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش, جواب نہیں دے رہے. آخر میں پوچھا آپ یہ بتا دیں یہ خدا کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ کا حکم ہے. فرمایا اذ اللہ یضیعنا, پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. بس جب اللہ نے کہہ دیا
اللہ ہمارا دشمن نہیں ہے, جو ہوگا ہمارے لیے بہتر ہوگا. پھر دیکھو کتنی آزمائش آئی ہے, پیاس سے بچہ تڑپ رہا ہے, ایڑیاں مار رہا ہے, لیکن ایک بار بھی شکایت نہیں کر رہی ہے, اللہ ہم نے تو تیرے حکم پہ یہاں آ کے پڑاؤ ڈالا اور تو ہمیں پانی بھی نہیں پلا رہا, اکیلا چھوڑ دیا ہمیں یہاں. بے قرار ہو کے صفا مروہ پہ بھاگ رہی ہیں, دوڑ رہی ہیں, 7 چکر لگائے اس پہاڑ, اب تو بڑا پہاڑ تھا اب تو گھس گیا ہے, 7 چکر لگائے ہیں, رو رہی ہیں, پریشان ہیں, لیکن زبان سے ایک لفظ شکایت کا نہیں کہ اللہ ہم نے تیرے حکم پر عمل کیا, اب تو نہ ہمیں پانی پلا رہا ہے نہ ہمیں خوراک کا انتظام کر رہا ہے. نہ 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 بھائی, بے قراری تو غیر اختیاری چیز ہے, لیکن اللہ کا حکم ہے اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا, اللہ سے نہیں. 7ویں چکر میں پھر اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا, اور اماں ہاجرہ کی قربانی کا اثر دیکھو, جبریل نے پر مارا ہے, ایسا زمزم کا پانی نکلا ہے, روزانہ لاکھوں لوگ وہ پانی پی رہے ہیں, پانی کی تازگی بھی ختم نہیں ہو رہی اور پانی کی روانی بھی 4000 سال ہو گئے, روانی ختم نہیں ہو رہی ہے. اس میں کیا میسج ملتا ہے؟ اپنے آپ کو سرنڈر کرو, اللہ کے حوالے کرو, پھر وہ جو حالات تمہارے ساتھ رکھے ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی ہیں. یہ میسج ہے اس میں بس بیان کو سمیٹتا ہوں. تو اس شخص نے کیا کہا, ان عالم نے کہا کہ 3 باتیں کہیں ان عالم نے. نعم, توبہ بھی قبول ہوگی. نمبر 2, اللہ اور تمہارے درمیان کوئی بھی حائل نہیں ہو سکتا. نمبر 3, انطلق الی ارض کذا وکذا, اس علاقے کو چھوڑ دو. یہاں تم قاتلوں میں بیٹھے ہو, جب نشہ چھوڑا ہے آپ نے شراب, تو دوبارہ شرابیوں میں بیٹھنے کا کوئی عقل مند مشورہ دے گا؟ آپ کو فلم دیکھنے کی عادت تھی, انہی دوستوں کے ساتھ دوبارہ بیٹھو گے تو جاؤ گے نا دوبارہ اسی برائی کی طرف. تو عالم کو پتا تھا یہ توبہ تو کر رہا ہے لیکن توبہ پہ قائم نہیں رہے گا. جب روزگار نہیں ملے گا تو پھر لوگ آئیں گے, ٹارگٹ کلنگ کے لیے ہوتا ہے نا, پیسے دے کے بندہ مار دو. تو اس لیے ان عالم نے کہا انطلق الی ارض کذا وکذا, اس علاقے کو چھوڑو, فلاں جگہ پہ جاؤ. فإن بها اناسا يعبدون اللہ, وہاں نیک لوگ رہتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. فاعبد اللہ معہم, وہاں جا کے اللہ کے نیک بندوں میں رہو. اسی کو کہتے ہیں بزرگوں کی صحبت. ہم جو کہتے ہیں نا تبلیغ میں وقت لگاؤ, تو تبلیغ میں کوئی بہت بڑی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے وہاں پہ, یا کوئی کورسز ہو رہے ہیں ان کے, کوئی ورک شاپ ہو رہی ہوں آپ کو عالم بناتے ہو. نہ, صرف ایک ماحول دے دیتے ہیں آپ کو جس میں برائیوں سے آپ چند دن کے لیے بچ جاتے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص چلا ہے, راستے میں موت آ گئی اس کی. موت کا وقت کب آیا؟ وہ پکا تھا نا توبہ میں, اس نے کہا چلو وہاں جاتا ہوں, وہاں ابھی توبہ کی نہیں ہے, اس ارادے سے چلا ہے کہ وہیں جا کے توبہ کروں گا میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, راستے میں موت کا وقت آ گیا اس کے, کوئی بیماری ہو گئی ہوگی. حدیث میں آتا ہے فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمۃ و ملائکۃ العذاب, موت کے فرشتوں میں اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا. اصل میں تو فیصلہ اللہ نے کرنا تھا, یہ تو اللہ نے ہمیں بتانے کے لیے یہ جھگڑا ہونے دیا. جو رحمت کے فرشتے تھے, یعنی رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا. جو رحمت کے فرشتے تھے انہوں نے کہا جاء تائبا مقبلا الی اللہ, دیکھو اس کی ابھی توبہ کی نہیں ہے لیکن نیت اس کی کیا تھی, توبہ کروں گا جا کے, اچھے ارادے سے چلا تھا. عذاب کے فرشتوں نے کہا بھائی ارادہ ہی ہے نا, ابھی توبہ تھوڑی کی ہے اس نے, ہو سکتا ہے وہاں جا کے ارادہ بدل جاتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایک حکم بھیجا کہ بھائی دونوں پارٹیوں کو بٹھاؤ, ایک فرشتے کو بھیجا, دونوں کے دلائل سن کے فیصلہ کرو. وہ جو تیسرا فرشتہ آیا اس نے کہا کہ دونوں کے دلائل مضبوط ہیں, تو فیصلہ یہ ہے کہ جس زمین کے زیادہ قریب ہے انہی لوگوں میں شمار کر لیا جائے. اگر برے لوگوں کی زمین جہاں سے یہ نکلا ہے وہاں زیادہ قریب ہے تو اس کا شمار برے لوگوں میں کیا جائے, اور اگر نیک لوگوں کی بستی کے یہ زیادہ قریب تھا تو اس کا شمار کس میں کیا جائے گا, نیک لوگوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں نے زمین کو ناپنا شروع کیا, حقیقت میں یہ برے لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب تھا, نیک لوگوں کی بستی سے یہ دور تھا. لیکن اللہ نے زمین کو وحی کی, فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَٰذِهِ أَن تَبَاعَدِي وَإِلَى هَٰذِهِ أَن تَقَرَّبِي, جو زمین نیک لوگوں کی بستی کے دور تھی اس کو حکم دیا سمٹ جا, اور جو برے لوگوں کی بستی کے یہ قریب تھا اس حصے کو اللہ نے حکم دیا پھیل جا. تو جب اس کو ناپا گیا تو یہ کس کے قریب تھا, نیک لوگوں کے.
بھائی اللہ ویسے بھی تو جنت میں بھیج سکتا تھا نا، لیکن اللہ اپنے قانون کو پورا کر رہا ہے، قانون کو پورا کر رہا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے جج صاحب نے جب کسی کو چھوڑنا ہوتا ہے نا تو وکیل کو خود ہی مشورے دے رہے ہوتے ہیں جج صاحب، کیا خیال ہے، ایسا کر، یہ والی کتاب لے کر آ، اس میں یہ مل جائے گا تجھے، وہ کیس پیش کر. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو جج کے لیے تو یہ غلط ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ غلط نہیں ہے. اس کی مرضی بھائی، کسی کو بخشنا چاہے وہ خود ہی اپنے قانون، وہ فرشتوں کو خود ہی بول دیا کہ تھوڑا سا ادھر کو کر دو، ٹھیک ہے نا، یہ ناپیں گے تو یہ کدھر کے قریب نکلے گا، ہے بھائی، یہ نیک لوگوں کے قریب ہو جائے گا، تھوڑا سا اس کو کھسکا کے وہاں لے جاؤ. تو